مرحوم رحمت داؤد مکھی، مرحوم فدا حسین مانجی، مرحوم شعبان فدا حسین مانجی، مرحوم محمد علی زاہد، مرحومہ زہرا بانو بنت حسن علی، مرحوم اقبال زاہد، مرحوم غلام عباس زاہد، مرحومہ زینب بانو بنت محمد علی زاہد، مرحومہ زبیدہ بانو بنت محمد علی زاہد، حاضرین مجلس کے خاندان کے تمام مرحومین، کل اموات مومنین و مومنات، فاتحہ۔ إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد وإطرته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، سيما على بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين. اللهم عجل له الفرج ولعنة الله على أعدائهم. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ورباط الخيل. وقال سبحانه وتعالى: إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. پہلی رمضان سے لے کر 15 یا 16 رمضان تک جو ہماری مجالس کا ایک فارمیٹ تھا، ایک ہفتے کے لیے اس میں تھوڑی تبدیلی ہو رہی، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ رمضان کا آخری جو ویک ہوگا تو پرانا فارمیٹ آ جائے گا. اور وہ تبدیلی صرف یہ ہے کہ 2-3 فقہی مسئلے ہر مجلس کے شروع میں بیان کیے جا رہے تھے. ولادت کی رات یہ ممکن نہ ہو سکا، اور آنے والے دنوں میں کل سے مولا کی شہادت کے حوالے سے جو مجالس ہو رہی، کیونکہ سوز خانی بھی ہوگی، بعد میں نوحہ خانی بھی ہوگی، تو مجلس کا وقت کم ہوگا. یہ سلسلہ ایک ہفتے کے لیے پوسٹپون کیا جا رہا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ویک سے شب قدر سے بڑی شب قدر، شب عید تک پھر یہ سلسلہ جاری رہے گا. اور آج اگرچہ مجلس کے وقت کا کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن چونکہ آج ہماری مجلس کے بعد 5 منٹ کی گیپ کے بعد کوئسچن آنسر کا 45 منٹ کا سیشن ہے، تو کوئسچن آنسر کے سیشن میں چونکہ سوال جواب میں یہ فقہی مسائل آ جائیں گے، تو اس لیے میں آج اپنی تقریر کے شروع میں اس حصے کو چھوڑ رہا ہوں. اور یہی ان مومن سے میری ریکویسٹ ہے جنہوں نے سوال کیا کہ یہ نماز کے وقت ہمارے سامنے جو 2 چارٹ لگے ہیں اس کا مقصد کیا. تو خیر، خاص طور پہ کیونکہ بہت لمبا چوڑا سوال آیا تو ان سے میری معذرت کہ ہاں، اس کے فوراً بعد تقریر ختم ہونے کے بعد 5 منٹ کا ایک وقفہ ہوگا، تاکہ جن کے اور کوئی ضروری کام یا کمٹمنٹ ہے وہ جا سکے، باقی لوگ تھوڑا آرام کریں. اور اس کے بعد 45 منٹ، کیونکہ یہ ایوری سیٹرڈے ہو رہا ہے، تو اب 45 منٹ سے زیادہ بڑے سیشن کی کوئی ضرورت نہیں. آئیے ایک بار نئے مومنین کو، یعنی جو آج پہلی مرتبہ آئے ہیں اور شہادت کی راتوں تک آئیں گے، ان کو یہ بتا دوں کہ ہمارا ٹاپک یا سبجیکٹ کیا تھا. ماہ مبارک رمضان کی جو دعائیں ابھی آپ سن رہے تھے، ان میں اہم ترین دعائے افتتاح. اور دعائے افتتاح کا پورا ایک ہی میسج ہے کہ اپنے زمانے کے امام کو یاد کرنا ہے، اور یاد کرنا ہے، اور یاد کرنا ہے، اور یاد کرنا. اور یہ بھی میں نے 2 دن پہلے کی مجلس میں عرض کیا تھا کہ ظہور امام کا بہت گہرا تعلق ہے شب قدر سے، اور وجود امام کا بھی بڑا گہرا تعلق ہے شب قدر سے. ایک ہے وجود امام کے امام ایگزسٹ کرتے ہیں،
اور ایک ہے ظہور امام، یعنی امام کا ری اپیئرنس. تو خود امام کا ایگزسٹنس، امام ہیں، یہ شب قدر کا ایک بہت اہم میسج. یعنی معصوم کے الفاظ میں پوری شب قدر اس کی فضیلت ختم ہو جاتی ہے اگر آپ اس بات کو بھول جائیں کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر. ملائکہ بائی دا آرڈر آف اللہ دنیا کے تمام معاملات کو لے کے نازل ہوتے ہیں. کس کے اوپر نازل ہوتے ہیں؟ اگر یہی تم بھول گئے تو شب قدر سمجھ میں نہیں آئے. یہ جملے کا سیکنڈ پارٹ انشاءاللہ 23 رمضان کی رات والی تقریر میں عرض کروں گا. تو خود شب قدر جو ماہ مبارک رمضان کی بھی اہم ترین رات، پورے سال میں سب سے اہم ماہ رمضان، اور ماہ رمضان میں سب سے اہم شب قدر. تو شب قدر کا تعلق ہے ایکزسٹنس آف امام سے کہ امام ہیں، اور روز قدر کا تعلق ہے فجر کا، ری اپیئرنس آف امام کے امام دوبارہ ظاہر ہوں گے. اس کا پہلا میسج یعنی امام کا ری اپیئرنس اسٹارٹ ہو جائے گا شب قدر سے، شب قدر کے اینڈ سے، فجر کی نماز سے، جو کمپلیٹ ہوگا عاشورے کے دن. یہ ساری چیزیں ڈیٹیل میں آنے والی ہیں. تو بتانا صرف یہ تھا کہ ماہ مبارک رمضان میں دعا افتتاح کے ذریعے اور شب قدر کے ذریعے اور شب قدر کی فجر کے ذریعے سلام کیا حتی مطلع الفجر، ان تین کے ذریعے سے بھی ہمیں سب سے اہم میسج دیا جا رہا ہے کہ اپنے زمانے کے امام کو یاد کرنا. تو اگرچہ پہلی رمضان سے ہم مختلف سبجیکٹ پہ بات کرتے رہے، لیکن ہمارا مین سبجیکٹ امام رہے. اور پھر جناب خدیجہ کے حالات میں کچھ ذکر امام آیا، اور خاص طور پر اب جو دو معصومین کی تاریخیں چل رہی. 15 رمضان ہمارے دوسرے امام کی ولادت کی تاریخ، اور 19 رمضان ہمارے پہلے امام کی شہادت ضرورت کی تاریخ. ان دو کا بڑا گہرا تعلق زمانے کے امام کے حالات سے. پہلے ہم 15 رمضان والے میسج کو کمپلیٹ کریں. ونس اگین مجھے ریپیٹ کرنا پڑے گا وہی جملہ کہ جسٹ بیفور ظہور امام دنیا کے جو حالات میں ایک چینج آئی. مومن کے لیے دنیا میں کہیں بھی کسی قسم کا کوئی پروٹیکشن نہیں رہے. آج ہی دنیا میں آج ہی دنیا میں مومنین کی جان خطرے میں ہو، چاہے وہ پاکستان کے فلڈ کے حالات ہو، یا وہ نیچرل ڈیزاسٹرز ہو، اور یا پھر القاعدہ اور طالبان اور سپاہی صحابہ اور لشکر جھنگوی کی جانب سے جو ہمارے خلاف وہ موومنٹ چلایا جا رہا کہ روزانہ کہیں نہ کہیں 2-4 لاشیں مومنین کے اٹھ رہے. آدھی دنیا میں اگر یہ حالت ہوگی تو باقی آدھی دنیا میں یہ ہوگا کہ مومن عیش و آرام سے بیٹھا ہوگا، بہترین مکان ہوں گے، نئے ماڈل کی گاڑیاں ہوں گی، ایک سے ایک لیٹسٹ موبائل اس کے ہاتھ میں ہوں گے، اس کے گھر یا گود میں ایک سے ایک لیٹسٹ کمپیوٹر پڑے ہوں گے، لیپ ٹاپ ہوں گی، نوٹ بک ہوگی، نیٹ بک ہوگی، پام ہینڈ ہوگا، پتہ نہیں کیا کیا ہوگا، لیکن وہ اپنا ایمان کھو رہا ہوگا. آدھی دنیا میں مومن اپنی جان دے رہا ہے، باقی آدھی دنیا میں مومن عیش و آرام میں اپنا ایمان دے رہا. یہ بھی نقصان ہے، وہ بھی نقصان ہے، وہ چھوٹا نقصان ہے، یہ بڑا نقصان. یہ جو دنیا کے حالات بنے گے، یہ میں بہت جلدی اس بات کو طے کر کے آگے بڑھ گیا کیونکہ ڈیٹیل میں بعد میں آنے والی. لیکن پاکستان میں ایک نوجوان کا لاشا اٹھا جس کی ابھی پچھلے مہینے شادی ہوئی تھی. اس کے والدین، بوڑھے والدین زندہ ہیں، لیکن ثم لا یموت فیہا ولا یحیا، قرآن کے الفاظ میں ایسے زندہ ہیں کہ وہ زندہ بھی نہیں ہے، مردہ بھی نہیں. وہ زیادہ ٹریجک اسٹوری ہے. یہ نارتھ امریکہ میں عیش و آرام میں بیٹھنے والا مومن ہے جس کی اولاد کا ایمان روز بروز ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے. یہ زیادہ بڑی ٹریجڈی ہے. یہ ہمیں فیصلہ کرنا. ایک چیز آنکھ سے نظر آ رہی ہے کہ بڑی ٹریجڈی ہے، ایک چیز عقل کہہ رہی ہے کہ یہ زیادہ بڑی ٹریجڈی. شہید ہونے والا اپنے ایمان کو بچا کر اسلام کی خدمت کر کے اپنے والدین کو جنت میں اعلیٰ عہدہ دلا کے گیا، اور یہ جو سارے عیش و آرام میں بیٹھا ہوا یہ وہ نقصان کر رہا ہے کہ جس کے نتیجے میں خسرت دنیا والآخرہ. دنیا بھی بعد میں اس کے ہاتھ سے نکلے گی اور آخرت تو آئی ہاتھ سے نکلنے والی. یہ والے حالات ابھی میں نے کہا نا کہ میں اس ٹاپک پہ آیا نہیں ہوں، یہ تو خالی ایک جملہ میں نے کہا، اس کی ڈیٹیل شب قدر کے بعد آئی.
لیکن یہ جملہ میں نے کہا کہ یہ حالات ہوں گے جسٹ بیفور ظہور. تو کیا اس سے پہلے معصومین کی 11 اماموں کی زندگی کسی اور امام کے زمانے میں ایسے حالات گزرے ہیں؟ یا آخری زمانہ جو ہے وہ ایک یونیک ٹائپ کا زمانہ، اس سے پہلے کبھی بھی وہ ایسا زمانہ نہیں گزرا. اگر ہم ان ڈیپتھ اسٹڈی کریں سیرت معصومین تو امام حسن کا زمانہ وہی زمانہ. کل جو میں نے جملہ کہا تھا اس کو پھر ریپیٹ کرنا پڑ رہا. معاویہ تلوار رکھ کے بیٹھا ہے، یہ وہ کہانی ہے جو آج پاکستان کے اندر اور آج عراق میں لشکر جنگی اور سپاہ صحابہ، ان کے ہاتھ میں معاویہ کی تلوار، اور معاویہ اشرفی کی تھیلی اپنے دوسری طرف رکھ کے بیٹھا. یہ وہ کہانی ہے جو آج نارتھ امریکہ اور یورپ میں ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ عیش و آرام دنیاوی دولت تو مل رہی ہے، اس کے بعد کیا ہو رہا؟ یہ سب کے لیے نہیں ہے، یہ میں بات کر رہا ہوں میجورٹی کے. ورنہ ایسے ایسے نیک لوگ بھی اسی نارتھ امریکہ میں رہتے ہیں کہ میرے ایک بزرگ استاد نے کہا کہ ہمیں اسے مقدس مومنین، علماء نہیں، مومنین نجف میں نظر نہیں آتا. لیکن یہ تفصیل سب بعد میں آئے گی، ابھی تو صرف میں امام حسن کی تاریخ اور ہسٹری کی اہمیت آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ امام حسن کا زمانہ تقریباً ایسے ہی زمانہ تھا. ایک طرف معاویہ نے خزانوں کے منہ کھولے تھے ایمان خریدنے کے. وہ کس کا ایمان خرید رہا تھا؟ ابو جہل کا. اس کے پاس کون سا ایمان؟ وہ کس کا ایمان خرید رہا تھا؟ منافقوں کا. ان کے پاس ہے کون سا ایمان جو وہ بیچیں گے؟ اگر ایمان خرید رہا ہے تو دیٹ مینس مومنین میں اس کا کام ہو رہا. ایمان تو انہی کے پاس ہے، باقیوں کے پاس تو ایمان ہے نہیں. تو یہ خزانہ جو کھلا ہوا یہ ان لوگوں کا ہے جو علی کو ماننے والے ہیں. کل تک حسن کی امامت کا کلمہ پڑھنے والے، ان کو خریدا جا رہا. اور جیسا کہ میں 2 دن سے کہہ رہا ہوں، وہ میرا بدتمیزی کا اسٹائل ہے. معاویہ اتنی بدتمیزی سے بھی بات نہیں کرتا، بہت ہی ڈپلومیٹڈ ٹائپ کا آدمی. کہ میں نے کہا نا کہ اس نے کہا بیچو اپنا ایمان، اس طرح تو تھوڑی کہا جاتا. اس طرح سے ایمان خریدا جاتا ہے کہ مکان اچھا دلوا دیا جاتا، گاڑی اچھی پرووائڈ کر دی جاتی، ایک اچھا بزنس سیٹ اپ کرا دیا جاتا، بچوں کو اچھے عہدوں پہ لگایا جاتا، اور پھر کہا جاتا ہے کہ اب تمہیں ہمارا کام کرنا ہے تو اب یہ بیچارہ کیسے نہ بول. یہی کہانی آج دہرائی جا رہی ہے. خالد ورڈنگ چینج ہوگی لیکن کہانی وہی کہانی کہ یہ ساری فیسلٹیز ہم دے رہے ہیں اور تمہارا ایمان ہمیں تم سے خریدنا. اتنا کھل کے نہیں کہیں گے. اچھا، اب امام حسن کی سیرت بہت امپورٹنٹ اس اعتبار سے کہ اس کے اندر وہ سارے حالات آ گئے. مگر یہاں ایک سوال ہے جو میں نے جعفریہ میں نے اس ویک کے شروع میں امامیہ میں جو میرے 3 انگلش لیکچر تھے، جو اب تک لوگ پوچھ رہے ہیں کہ مولانا تھے کون سی لینگویج میں؟ اردو تو نہیں تھی، یہ تو ہم کو کنفرم، اور انگلش بھی نہیں تھی کہ انگلش تو ہم جانتے ہیں. تو خیر وہ تو خیر مسئلہ قیامت کے دن حل ہو جائے گا کہ وہ کیا لینگویج تھی. لیکن اس کے اندر میں نے اسلام کے بارے میں، اسلام کی ایک اسپیشلٹی یا کیریکٹرسٹک آپ کے سامنے پڑھا کہ اسلام خالی ہمیں یہ نہیں بتاتا کہ یہ پرابلم ہے، یہ پرابلم ہے، اس کا سولوشن بھی بتاتا. خالی وہ ہماری بیماری ڈائگنوز کر کے نہیں دیتا، بلکہ ساتھ میں پھر اس کی ریمیڈی یا اس کی دوا بھی ہم کو بتاتا ہے کہ اس کا یہ علاج. تو اب ان شارٹ امام حسن جیسے حالات جب تھے وہ تھے ہسٹری. آج اگر ایسے حالات ہوں تو ہم اپنے ایمان کو اور اپنے بچوں کے ایمان کو کیسے پروٹیکٹ کریں گے؟ ٹاپک بہت لمبا ہے لیکن خاص اپنے اصل سبجیکٹ کے کانٹیکسٹ میں بات کرتا ہوں، امام زمانہ کے کانٹیکسٹ. ایک بہترین اصول ہمیں بتایا گیا، اپنے ایمان کو بچائیں. اچھا یہ ہوتا ہے کہ ہر دوا ہر آدمی کے لیے فائدہ مند نہیں ہوتی. دیکھنا پڑتا ہے کہ اس کی بیماری کس اسٹیج پر. جو شروع والے اسٹیج کے لیے دوا فائدہ دے گی، وہ جو آخری اسٹیج میں ہوگا بیماری کے، اس کے لیے بالکل بیکار ہوگی وہ دوا، بلکہ کبھی نقصان دہ ہو جاتی. تو خیر ایک ان جنرل اسلام نے ہمیں اصول بتایا جس سے ہم آخری زمانے میں اپنے ایمان کو کسی حد تک بچا سکتے. اور وہ اصول جو ہے نا وہ یہاں سے شروع ہوتا جہاں سے میں نے آج کی تقریر شروع کی تھی. اب میرا آج کا ٹاپک شروع ہو رہا اور وہ یہ ہے کہ آپ کو یہ یقین رکھنا ہوگا کہ امام زمانہ ہیں. آپ کہیں گے ہر ایک کہے گا مجھے یقین نہیں، اس کو اپنا عقیدہ بنانا پڑے گا. یہ پورے آپ کے سر سے بالوں سے لے کر پیر تک پورے جسم، پورے دل و دماغ میں، پوری روح میں یہ عقیدہ اترے کہ امام ہیں آج کل. یہ بہت ہی ایک بیسک فرق ہے ہمارا اور برادران اہل سنت کا.
برادران اہل سنت بھی ایک مہدی کا انتظار کر رہے، مگر ان کے پاس یہ ہے کہ وہ ابھی پیدا نہیں ہوا یا ہو بھی گیا، لیکن جب بھی وہ آئیں گے تو پیدا ہوں گے۔ اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ یہ ہمارا امام آلریڈی پیدا ہو چکا ہے 12 سینچریز اگو، اور وہ اس وقت سے لے کے اب تک اس دنیا میں۔ اور یہاں پر ہمارا یہ فرق آ گیا کرسچینٹی اور جوس۔ کرسچن بھی انتظار کر رہے کسی، لیکن اس عقیدے کے ساتھ کہ جس کا وہ انتظار کر رہے وہ اس دنیا میں ایکزسٹ نہیں کرتا، وہ آسمانوں پر ہے اور حکم خدا سے دوبارہ آئے گا۔ تو یہ جو چھوٹی چھوٹی 2-4 باتیں ہماری باقی مذہب والوں سے مختلف ہے، وہ ایک عقیدہ کہ ہم کہتے ہیں کہ نہیں ابھی امام کی برت نہیں ہونا، وہ تو ہو چکی ہے، اور وہ بھی اس طرح کی برت نہیں جیسے کبھی کبھار جین ڈکسن ٹائپ کی لڑکیاں یا عورتیں کوئی فور کاسٹ کرتی ہیں، یہ پیشین گوئی کرتی ہیں، وہ کرسٹل بال میں دیکھتی کہ وہ افریقہ کے فلاں گاؤں میں ایک بچہ پیدا ہو گیا اور یہ فار ایسٹ کے فلاں دیہات میں ایک بچہ نہیں۔ ہمارا امام جو پیدا ہوا ہے وہ 255 ہجرہ میں پیدا ہو چکا، یہ نہیں کہ آج کل کے زمانے میں پیدا ہوا۔ تو یہ ہمارا عقیدہ، اس کی بہت اہمیت ہے اپنی جگہ، سنیے گا۔ اور پیدا ہونے کے بعد وہ غائب بے شک ہے، لیکن حضرت عیسیٰ کی طرح غائب نہیں ہے کہ دنیا سے کٹا ہوا کسی ایک کونے میں بیٹھا ہو۔ میں حضرت عیسیٰ کی نہ توہین کر رہا ہوں، نہ میرا ارادہ ان کے ماننے والوں کی توہین کا، لیکن جو ہمارا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ یا ان کا بھی عقیدہ ہے کہ وہ ایک کونے میں نہیں، ہم اس طرح کے امام کو نہیں مانتے۔ اچھا اسی چیز کو جو میں اتنی محنت کر کے آپ کو سمجھا رہا ہوں، چھٹے امام صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام بہت ہی سمپل قرآنک لینگویج میں سمجھا دی، بہت ہی ایک جملے کی حدیث ہے جو قرآنک ٹرم کے ساتھ۔ دیکھیں ہر علم کی اپنی ایک زبان ہوتی، جیسے کسی بچے نے کہا تھا نا اپنے میتھ کے ٹیچر سے، یہ ہمارے انگلش کے ٹیچر ہم سے انگریزی میں بولتے ہیں، اور اردو کے ٹیچر ہم سے اردو میں بولتے ہیں، اور عربی کے ٹیچر عربی میں بولتے ہیں، اور فرینچ کے ٹیچر فرینچ میں بولتے ہیں، تو آپ میتھ کے آدمی آپ ہم سے میتھ والی زبان میں بات کیا کریں۔ انہوں نے جواب بھی دیا زیادہ 3-5 نہ کرو 9-2-11 ہو جاؤ۔ اچھا خیر، مجھے نہیں پتا اس کو انگلش میں کس طرح کہیں گے، لیکن ہر زبان جو ہے نا اس کی اپنی ٹرم ہوتی ہے۔ امام نے چھٹے امام نے قرآنک لینگویج استعمال کی، کہا تو میرا بیٹا تمہارا آخری امام اصحاب کہف کی طرح سے غائب نہیں ہوگا، یوسف نبی کی طرح غائب ہوگا۔ جو 1 گھنٹہ میں لگا رہا جس چیز کو سمجھانے میں، وہ ہے امام کا کلام، ایک جملے میں امام نے میسج دے دیا۔ اب یہ قرآن ٹرم استعمال ہوئی، قرآن نے اصحاب کہف کا ذکر بھی قرآن ہی نے کیا، اور حضرت یوسف کا ذکر بھی قرآن ہی نے کیا، اور یہ دونوں اسٹوریز ایسی ہیں جس میں قرآن بہت ڈیٹیل میں گیا۔ امام نے کہا دیکھو اصحاب کہف کی طرح سے میرا بیٹا غائب نہیں، میرا بیٹا یوسف نبی کی طرح سے غائب ہے۔ راوی کی سمجھ میں تو 1 منٹ میں آ گیا کہ امام کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ ہمارا آج کا بچہ پوچھے گا کہ نہیں مولانا میں نہیں سمجھا، تو خود امام نے بھی سمجھایا کہ اصحاب کہف، اب تو باقاعدہ اس کی کوئی ٹی وی سیریل وغیرہ بن گئی ہے، کوئی فلم بن گئی ہے، بچے شوق سے دیکھتے ہیں، ایران سے غالباً بنی ہے اصحاب کہف۔ وہ ایک گروپ ہے یوتھ کا جو اپنے ایمان اور دین کو بچانے کے لیے شہر سے نکل کے جنگل میں پہنچ گئے۔ ہمارے یہاں مائگریشن ہوتا ہے، جنگلوں سے نکل کے لوگ ایلے میں آتے، دنیا حاصل کرنے کے لیے وہ لوگ ایلے میں رہ رہے تھے اور نکل کے جنگل میں پہنچ گئے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے۔ اب پتہ نہیں یہ صحیح اسلام ہے، پتہ نہیں وہ صحیح اسلام۔ اصحاب کہف پر میری ماہ مبارک رمضان میں پورے 30 دن کی تقاریر ہیں، وہ کسی اور موقع پہ میں یہاں ریپیٹ کروں گا، کیونکہ ہر چیز ہی ریپیٹ کر رہا ہوں تو وہ کسی اور موقع پہ ریپیٹ ہوگی۔ خلاصہ یہ کہ اصحاب کہف اپنا ایمان بچانے کے لیے ایک غار میں کیو میں چلے، اور اس وقت سے لے کے آج تک، اور آج سے لے کے ظہور امام تک، جب امام ظاہر ہوں گے تو جو سب سے پہلا گروپ امام کے ہاتھ پر بیعت کرے گا وہ ان میں اصحاب کہف ہوں گے۔ لیکن یہ اس دنیا میں زندہ ہیں، ان کے وجود یا ایگزسٹنس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ قرآن نے کنفرم کی، مگر ہمارے اور آپ سے کٹے ہوئے ایک غار کے اندر، وہاں سے کبھی باہر نہیں آتے جو کہ سو رہے ہیں۔ ہمارے مومنین، ہمارے تو نہیں، کچھ مومنین میری مجلس میں سوتے ہیں لیکن صرف 30 منٹ سوتے ہیں، پھر مولانا زیارت پڑھا دیتے ہیں تو اٹھنا پڑتا، تو لیکن اصحاب کہف پرماننٹ سو رہے۔
موت نہیں آئی, سو رہے, وہی ہیں لیکن ہم سے کٹے ہوئے. نہ ہم ان سے مل سکتے ہیں, نہ وہ ہم سے مل سکتے, نہ ہم ان کو دیکھ سکتے ہیں, نہ وہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں. ایک غیبت یہ, اور ایک حضرت یوسف کی غیبت. حضرت یوسف کی غیبت یہ تھی کہ چھوٹے بھائی, چھوٹا بھائی اسے کہتے کہ یہ اپنے جو بڑے بھائی ہیں ان کے سامنے پیدا ہوئے, ان کے سامنے بچپنا گزرا, بھائیوں نے اپنی گود میں ان کو پالا ہے, بھائیوں نے پال کے ان کو بڑا کیا. بڑے بھائی تھے جن کا اور ان کا ایج ڈفرنس باپ اور بیٹے کے برابر, یعنی ایک ایک طرح سے اپنے چھوٹے بھائی کو جانتے. چھوٹا بھائی بڑے بھائی کے بچپنے سے واقف نہیں, بڑا بھائی تو سب کچھ دیکھے. پھر یوسف مصر کے پرائم منسٹر یا چیف منسٹر بنے, اور یہی بڑے بھائی, اور ایک بھی نہیں, ایک آپ کی میموری کمزور ہوتی ہے, جتنے بھائی ہیں سب اسی یوسف کے پاس پہنچے. اور پہنچنے کے بعد پھر حضرت یوسف نے ان میں سے ایک بھائی کو پکڑ کے رکھ لی. حضرت یوسف کے حالات پر بھی میری 90 اسپیچز, وہ اصحاب کہف پر بھی 1 مہینے پڑھا, حضرت یوسف پر تو محفل مرتضیٰ کراچی میں 3 سال رمضان میں نے تفسیر کی, جن میں سے 1 سال وہی دردناک واقعہ پیش آیا تھا جس میں شہید بشیر بھائی, شہید حمید بھوجانی, وہ وہی حضرت یوسف کی تفسیر. تو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اتنے ڈیٹیل یہ واقعات کہ میں بھی اگر اس طرف چلا گیا تو آج کیا پورا رمضان گزر جائے گا. بہت شارٹ کر رہا ہوں کہ یوسف نے ایک بھائی کو روک لیا کسی وجہ, اس پر میں نے جملہ کہا کہ کوئی آپ کے ذہن میں اگر ڈاؤٹ آ جائے تو اس وقت ذہن سے نکال دے گی. وہ کوئی نبوت کے خلاف پھروں کو روک لیا باہر. بڑے بھائی روتے ہوئے آئے, چھوٹے بھائی کے سامنے جا کے مرسی پٹیشن کر رہے, ہمارا باپ بہت بوڑھا ہو گیا, آلریڈی اپنے ایک بھائی یوسف کو اپنے ایک بیٹے یوسف کو کھو چکا, ہماری غلطی سے یوسف کھو گئے, اب تک ہم اپنے باپ کے سامنے نہیں جا پاتے, اگر دوسرا بھائی بھی ہم نے کھو دیا تو باپ پتہ نہیں کہ یہ ساری بات ہو رہی, کس کی بات ہو رہی ہے؟ یوسف کی سٹوری سنا رہے. کس کو سنا رہے؟ یوسف کو سنا رہے. ساری بحث یوسف سے ہو رہی, ہمارے اس بھائی کو چھوڑ, اور یہ نہیں پہچان پا رہے کہ یہ وہی یوسف ہے کہ جس کی کہانی ہم سنا رہے ہیں. امام نے ایک غیبت یہ ہوتی کہ وہ تمہارے سامنے ہے جس کا تذکرہ کر رہے, اسی سے تذکرہ کر رہے, اس سے ہاتھ بھی ملا رہے, اس سے درخواست بھی کر رہے, اس سے باتیں بھی کر رہے, اس کے سامنے پٹیشن بھی پیش کر رہے, اس کے سامنے اس کا نام بھی لے رہے, مگر تم نہیں پہچانتے کہ یہ وہ. ایک غیبت یہ ہوتی سامنے ہے اور پہچان نہیں پا رہے. اب سنیے امام کا جملہ, میرا بیٹا اصحاب کہف کی طرح غائب نہیں ہوگا, میرا بیٹا یوسف نبی کی طرح غائب ہوگا تمہارے سامنے, تم دیکھ رہے ہوگے, تم ہاتھ ملا رہے ہوگے, تم باتیں کر رہے ہوگے, تم اسی سے امام زمانہ کے موضوع پہ ڈسکشن کر رہے ہوگے, اور تمہیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ یہی ہمارا امام زمانہ. اب میں تو اصل بات کہنے جا رہا ہوں. اس کے بعد یہ تو ہوا ایک طرح کا ایمانی نقطہ, عقیدے والا نقطہ. اب اس عقیدے سے عمل بنتا, ہر عقیدہ اپنے بعد عمل لے کے آتا ہے. اس سے پہلے 1 منٹ رک جاؤں. تو یاد رکھیے یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے کہ امام زمانہ پیدا ہونے کے بعد کسی غار میں پوشیدہ یا آلوسی ایک دشمن اہل بیت, بڑا مشہور مفسر قرآن ہے, شیعوں پہ تہمت لگائی, تفسیر لکھی ہے. تفسیر میں لکھا ہے کہ شیعوں کا عقیدہ کہ ان کا امام زمانہ سرکار مقدس ایک غار کے اندر تھا, وہاں سے غائب ہو گیا, ابھی بھی وہی ہے, یہ ہر سال جاتے ہیں اور اپنا خمس وہاں رکھ کے آتے ہیں. اتنا تو اس کو پتہ ہی نہیں کہ لوگ خمس دینے والے ہیں کتنے سارے. بہرحال وہ کہتا ہے کہ وہ اپنا خمس وہاں رکھ کے آتے ہیں. تو امام کے ہاتھ میں دینے کو لوگ تیار نہیں ہیں, خمس وہاں رکھ کے آئیں گے. لیکن باقی جو باتیں اس نے لکھی, ایسی تہمت کہ کسی شیعہ کا عقیدہ نہیں ہے کہ امام زمانہ غائب ہو کر کسی غار میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور شیعہ ہر سال وہاں غار میں جا کر امام کو تو نہیں دیکھتے لیکن اس غار میں جا کے عبادت کرتے ہیں. یہ غلط. ہمارا عقیدہ یہ نہیں. ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ امام کسی جزیرہ خضرا کے اندر, اگر کوئی جزیرہ خضرا دنیا میں پایا بھی جاتا تو وہاں پہ امام کے ماننے والوں کی حکومت ہے, خود امام وہاں پہ نہیں. ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ امام کسی جنگل میں ہے. ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ امام کسی پہاڑ میں ہے. ہمارا یہ عقیدہ بھی نہیں ہے جو دعائے نطبہ میں 3-4 نام آتے ہیں کہ مولا میں آپ کو کہاں ڈھونڈوں, کیا رضوہ کی پہاڑی میں جاؤں, وہاں پر بھی نہیں ہے امام, کیونکہ اصحاب کہف کی طرح غائب نہیں ہے کہ ایک جگہ بیٹھے ہوں. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ امام نہ صرف یہ کہ پیدا ہو چکے ہیں, اس وقت سے لے کے آج تک زندہ ہیں,
اور ہمارے درمیان ہیں، ہماری مسجدوں میں آتے ہیں، ہماری محفلوں میں آتے ہیں، ہماری خوشیوں میں آتے ہیں، ہماری غمی میں آتے ہیں، مصیبت و پریشانی میں ہماری مدد کو آتے ہیں، ہماری عبادتوں میں آتے ہیں، ہماری نماز جنازہ میں آتے ہیں. یہ ہمارا عقیدہ ہے. چنانچہ ایک روایت کہ جب امام ظاہر ہوں گے تو جو مومن ان کو دیکھے گا ایک مرتبہ حیران ہو کر کہے گا اچھا یہ ہے امام، میں تو ان کو کب سے ڈھونڈ رہا تھا. کیوں؟ کہا فلاں موقع پر میں اتنی بڑی پریشانی میں پھنس گیا تھا کہ مجھے لگ رہا تھا کہ میں مرنے والا ہوں. ایک اجنبی آیا میری مدد کر کے چلا گیا، اس دن سے میں ڈھونڈ رہا تھا وہ کون تھا جس نے میری مدد کی. اب پہچانے گا وہ. تو ہر مومن کو زندگی میں ایک بار تو خصوصاً جب اس کی زندگی اور موت کا مسئلہ امام بچا کے لے جاتے. اس کے علاوہ ہر سال حج پر امام آتے جو حاجی جاتے، وہ ایک بار امام کے کانٹیکٹ میں یا ایکسس میں آتے ہیں، چاہے ان کو پتا نہ ہو کہ جو اس وقت پیاس سے تڑپ رہے تھے مزدلفہ کے اندر جو پانی دے کے گیا یہی ہمارے امام، چاہے اس کو پتا نہ ہو لیکن حج میں امام ہوتے ہیں. پھر وہ آغا سیستانی کے والد کا واقعہ اور شقیقہ بی بی کا واقعہ کہ نماز جنازہ میں امام نظر آتے ہیں مومنین اور مومنات کی. اب بہرحال خلاصہ یہ کہ ہمارے درمیان اب دیکھیے یہ تو ہوا عقیدہ، اس عقیدے کا نتیجہ. عقیدے بات میں نے کہاں سے شروع کی تھی آپ بھول گئے ہوں. میں نے شروع یہ بات کی تھی کہ مشکلات کے زمانے میں ایمان کو بچانے اور اپنے عمل کو ٹھیک رکھنے کا طریقہ کیا، تو اس میں سے ایک سمپل طریقہ بتا رہا ہوں. اب آئیے یہاں سے میں واپس جا رہا ہوں 2 دن پہلے امام حسن کی ولادت کے حوالے سے جو روایتیں پڑھی جاتی اس میں سے ایک روایت ریپیٹ کر رہا ہوں. اور آج یہ 3 دن ہو جائیں گے امام حسن کا ذکر بھی آج مجبوری کے عالم میں مکمل کروں گا. حق تو ادا نہ ہوا لیکن اب کیا کرے وقت نہیں ہے. بہت ہی مشہور امام حسن کا واقعہ، اس کو ملائیے امام زمانہ کے واقعے سے. بہت ہی مشہور واقعہ گھر کے پڑھا جاتا ہے. وہ نمبر 1 رسپیکٹ آف پیرنٹس، احترام والدین. جب علماء کو سمجھانا ہو تو وہ واقعہ پڑھتے ہیں. بالکل صحیح، کیونکہ اس کا ایک میسج والدین کا احترام. نمبر 2 اپنے بچوں کی ریلیجس ایجوکیشن کی اہمیت، اس میں وہ واقعہ پڑھا جاتا جب کبھی پرائز ڈسٹریبیوشن ہوتا ہے مدرسے وغیرہ میں. بہت بالکل ٹھیک کریکٹ، یہ واقعہ اس کے لیے. نمبر 3 پیرنٹس کی ذمہ داری کہ اپنے بچے کو خالی مدرسے میں سنڈے اسکول میں داخل کرا دیا دیٹس ناٹ ہے نا، اس کا فالو اپ کرنا. اس وقت یہ واقعہ پڑھا جاتا ہے. بالکل کریکٹ، یہ اس وقت کا بھی واقعہ ہے. اور آج چوتھی وجہ سے میں واقعہ پڑھ رہا ہوں اور آپ کہیں ہاں اس کے لیے بھی بالکل ٹھیک. بہت مختصر کر رہا ہوں. روزانہ شہزادی فاطمہ حسن کو تیار کرا اور پھر حسین کی ولادت ہوئی تو حسین بھی ساتھ جانے لگے، لیکن پہلے حسن جاتے. مسجد میں بھیجتی ہیں کہ جاؤ جا کے سنو آج تمہارے نانا کی اسپیچ کا موضوع کیا. روزانہ رسول خدا خطبہ دیتے. تو گن رہے ہوں گے نا کہ رمضان میں اب کتنے دن رہ جائیں کہ مولانا کی تقریر سے نجات ملے. آنا بھی ضروری ہے ورنہ مولانا فوراً ایکسپلینیشن کال کر دیں گے اور اگر نہیں آئے جواب دینا مشکل ہو جائے گا پبلک کے سامنے، اور آئے تو کب تک یہ سلسلہ چلے گا 10 دن اور بس. تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ دیکھیں رسول خدا کے زمانے میں 365 ڈیز. آپ کہیں گے فرق ہے، وہ رسول تھے آپ رسول نہیں ہیں، میں خود بھی مانتا ہوں فرق ہے، لیکن شہزادی فاطمہ اپنے بیٹے کو روزانہ بھیجتی ہیں جاؤ نانا کی اسپیچ سن. ٹھیک، بہت مشہور واقعہ ہے. میں اپنے اسٹائل سے ہٹ کے اس کو پڑھ رہا ہوں. واپس آتے ہیں حسن، کھانے کا وقت ہے تو دسترخوان بچھائے، لیکن کہا پہلے یہ بتاؤ آج تمہارے نانا نے مسجد میں کیا کہا. اور حسن نے مشتبہ بھی ایک عجیب جوش کے ساتھ کہ اس طرح نہیں بتاؤں گا، پہلے میرے لیے کرسی کا اہتمام کرو. نانا نے بیٹھ کے خطبہ دیا تھا، میں بھی بیٹھ کے اس کو بیان کروں. یہ ساری چیزیں بڑے مزے کی ہیں لیکن آج وقت نہیں. حسن نے مشتبہ اسی شان کے ساتھ جا کے ممبر نہیں تو ممبر جیسی کرسی تو ہے. غدیر خم میں اگر ممبر نہ تھا تو پالان شتر کو جمع کر کے ممبر بنایا گیا نا. تو اس طرح سے حسن بھی اسی شان کے ساتھ ماں کے حجرے بیٹھ کے پوری رسول خدا کی اسپیچ دہرا رہے. اب دیکھیں اس میں بہت سارے میسیجز جمع ہو رہے ہیں جو میں شروع میں بتا چکا ہوں. 3 4 5 دن، 1 ہفتہ 2 ہفتہ 1 دن شوہر اور بیوی میں باتیں ہو رہی ہے. فاطمہ نے علی کو بتا دیا کہ کیا انداز حسن کا ہوتا. جب تقریر کرتا لگتا ہی نہیں ہے 2 سال کا حسن ہے یا میرا 55 سال کا بوڑھا بابا رسول خدا. مولا کے دل میں خواہش پیدا ہوئی میں بھی تو سنوں اپنے بیٹے کی تقریر. بہت مشہور واقعہ ہے، میں اس کو بہت جلدی بیان کرنا چاہ رہا ہوں، پھر بھی کچھ وقت تو لگ رہا. فاطمہ نے کہا نہیں، لیکن وہ حسن آپ کے سامنے بولتے ہوئے شرمائے گا.
تو یہی طے ہوا نا کہ پردہ ڈالا جائے. پردے کے پیچھے تو ہوں کہ مولا آ جا کے بیٹھیں گے اور حسن آ کے تقریر کریں. اگر یہ شاید آپ کے علم میں پہلے سے ہو کہ عرب کے گھروں دیواریں بہت مضبوط نہیں ہوتی تھی تو دیوار پہ آلریڈی کرٹن ہوتے تھے, یعنی خود کرٹن کوئی عجیب بات نہیں ہے کسی کے لیے. آج حسن جب آئے تو علی جو نارملی اس وقت یہودی کے باغ میں کام کر رہے ہوتے ہیں, آج جلدی آ گئے ہیں, پہلے سے آگے بیٹھے ہیں. اسی شان کے ساتھ حسن, ماں نے کہا بیٹا بتاؤ کیا, میرے پاپا نے کہا اس طرح نہیں بتاؤں. اماں میرا ممبر کہاں ہے, میں اس پہ بیٹھوں گا, یہ ممبر. چلو حسنین کی یہ فرمائشیں آپ سنتے ہیں نا. نانا رسول خدا سے کہا نانا سب آدمی سواری پہ آ رہے, ہماری سواری کا. نانا سے جب مجمع کے اندر سواری مانگ سکتے ہیں تو ماں سے بھی گھر کے اندر ممبر مانگ سکتے ہیں. ماں نے ایک بار کرسی پہ بٹھا دی اور ایک بار حسن اسی انداز سے بات شروع کرنا چاہے لے کے. تو کل بھی یہ بات آئی تھی ایک اور کانٹیکس میں, تکبیرۃ الاحرام حسن سے نہیں کہی جا رہی, 7 مرتبہ ریپیٹ کرنا پڑی. تو کل مجھے اس کی تفصیل آ گئی کہ حسن جیسا امام جو پیدا ہوتے ہی پورا کلمہ اور تکبیر پڑھ چکا ہے, کیوں نماز کے وقت اللہ اکبر کہتے ہوئے زبان لڑکھڑا. یہ آ چکی ہے بات پرسوں. آج دوسرے حوالے سے دوسرا بات, آج خطبہ پڑھتے ہوئے حسن کی زبان لڑکھڑا. بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھا جا رہا الحمدللہ. اور پھر جب خطبہ مکمل کر کے نانا کا بیان ریپیٹ کرنا چاہا تو ایک بار رک گئے, ایسا لگا کوئی پریشر پڑ رہا ہے حسن میں. آج حسن کی زبان حرکت نہیں کر رہی اور چاروں طرف دیکھا. ماں نے کہا بیٹا کیا بات ہے, روزانہ تو تم بابا کا بیان اس طرح دہراتے. تو اماں ایسا لگ رہا کہ کوئی سید بزرگ, کوئی مجھ سے بڑا میرا آقا مجھے کہیں سے دیکھ رہا کہ جس کے سامنے میری زبان حرکت میں نہیں آ رہی. کوئی میرا سید بزرگ, میرا بڑا سردار کہیں پہ کھڑا ہوا نظر نہیں آ رہا حسن کو چاروں طرف کہیں بھی, لیکن ہے ضرور میرے اوپر نگاہیں ہیں میرے کسی بزرگ سردار کی جس کی وجہ سے آپ میری زبان حرکت نہیں کر رہی. اب اس کے 3 میسج پہ ریپیٹ کرو. باپ نظر نہیں آ رہا لیکن احترام باپ کا ایسا کہ محسوس کر لیا کہ کہیں نہ کہیں میرا باپ ہے, اس کے سامنے کلام خدا نہیں پڑھا جا رہا. اور شٹ اپ ڈیڈی والی بات تو چھوڑیے. آج تو کس طرح بیٹے اپنے باپ سے اور ماں سے بات کیا کرتے ہیں. کلام خدا قرآن نہیں پڑھا جا رہا باپ کے احترام میں. اب دیکھیں اس میں میسیجز جو ہے وہ آج مجھے نہیں لانا ہے, آپ ہر سال سنتے. اس کے اندر یہ بھی ہے کہ حسن جیسے امام معصوم کو تیار کر کے فاطمہ مسجد بھجواتی ضرور. حسن کہیں گے ناما میرے لیے کیا ضرورت ہے, جو نانا پڑھ رہے ہیں مجھے نانا کے پڑھنے سے پہلے ہی معلوم ہے. کہیے تو پہلے سے بتا دوں آج نانا کیا پڑھنے والے ہیں. کیونکہ یہ بھی تو ام ایمن کا واقعہ ہے جب حسن 2 مہینے کے تھے. یہ تو واقعہ ہے جب حسن 2 سال کے. ام ایمن نے گھبرا کے کہا یا رسول اللہ ایک عجیب بات میں نے دیکھی ہے, شہزادی سے کہنے کو ہمت نہیں پڑ رہی ہے. کیوں کیا ہوا؟ کہا حجرہ فاطمہ میں حسن 2 مہینے کا بچہ اس طرح سے موشن لیس اسٹیشنری بالکل حرکت کیے بغیر لیٹ رہا ہے کہ اس کی آنکھیں تک نہیں ہل رہی. مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ میرا آقا حسن زندہ ہے کہ مر گئے. ماں کو کیسے بتاؤ؟ ام ایمن پریشان ہیں, حجرہ فاطمہ سے نکل کے رسول کے حجرے میں آ رہی ہیں. پیغمبر گئے اور مسکرا کے کہا ام ایمن اصل میں حسن اس وقت آسمانوں پہ لوح محفوظ پڑھ رہا ہے, یہ لوح محفوظ کا مطالعہ کر رہا ہے جس کی وجہ سے تم کو لگ رہا کہ حسن شاید زندہ بھی نہیں ہے. تو جو 2 مہینے میں لوح محفوظ پڑھ رہا ہو, 2 سال میں ماں کہے کہ بیٹا جا کے سنو نانا کا بیان, تو میں کیا بیان سنوں نانا کا, مجھے خود ہی ہر چیز پہلے سے معلوم ہے. لیکن نہیں, ماں بھیجتی ہے. بولے نا ہمارے بیٹے نے تو ہم جتنا تو ہم نے اس کو گھر میں ہی سکھا دیا, مدرسے کا فائدہ کیا. مدرسے کا کم از کم یہ فائدہ ہے کہ تمہارا بیٹا حسن مجتبیٰ کی سیرت پہ عمل کرے گا. تو اب اس کے بعد مدرسہ بھیج دیا. بچے نے وہاں پڑھا, کھیلا, دوستوں کے ساتھ ٹائم پاس کر کے آ گیا. کچھ پتا ہے والدین کو کہ کیا کیا اس نے سنڈے اسکول. واپس آؤ تو فالو اپ, بیٹا سنانا تو صحیح. بچہ انکریجمنٹ کا بھوکا ہوتا ہے. آپ کا اتنا سا جملہ اس کو بتائے گا کہ سنڈے اسکول میرے ماں باپ کی نگاہ میں اتنا اہم ہے, اس کی توجہات بڑھ جائیں گی. لیکن یہ آج کے میسیجز تھے. آج کا میسج چوتھا میسج ہے. یہ 3 چیزیں بہت عام تھی لیکن جب واقعہ آ گیا تو میں نے کہا ریپیٹ کر دوں. ورنہ تو 2 سال پہلے امامیہ اسکول میں جب میرے لیکچر ہوئے تھے رمضان کے, یہی 16-17 رمضان کو یہی میں نے واقعہ پڑھ کے یہی سارے اس کے ریزلٹ نکالے. لیکن
उस दिन ये मेन सब्जेक्ट था, आज ये साइड की बात है। मेन सब्जेक्ट इसके बाद का वो क्या, वो ये है कि हसन मुश्तबा ने बताया कि अगर तुम्हारा ये अकीदा हो कि कोई तुम्हारा बुजुर्ग है, कोई तुम्हारा सैयद है, कोई तुम्हें देख रहा है, तो तुम्हारे लाइफ स्टाइल में तब्दीली आ जाती है। हसन जैसा खतीब, जबान हिल नहीं रही है, अगर ये एहसास हो गया कि कहीं मेरा बाबा मुझे देख रहा है, वो भी मासूम है, ये भी मासूम है, एक ही नूर के टुकड़े हैं। अब इसको लेकर आइए अपने उस अकीदे से कि हमारा इमाम असहाबे कहफ की तरह कहीं कटा नहीं बैठा। हो सकता है हमारा इमाम हमारे दरमियान हो, मौके की मुनासिबत से। आप हजरात इस तरह से मेरी बात समझ गए कि मुझे यही नतीजा निकाल लेना चाहिए, लेकिन मौके की मुनासिबत से मैं इसको एक और अहम इस्लामी हुक्म से मिला, जो कल 18 रमजान का मौजू बनेगा, पूरा मौजू नहीं बनेगा, क्या आप घबरा के भाग जाए मसाइल। लेकिन सुनिए, रावी ने कहा कि मौला मैं नमाजें पढ़ पढ़ के थका जा रहा हूं, वैसी मेरी नमाज नहीं बनती जो कुरान बता रहा। इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाए वल मुनकर। अभी शब कदर में यही सूरह अनकबूत आप पढ़ेंगे, यही आयत पढ़ेंगे कि नमाज तो हर बुराई और बेहयाई के काम से रोकती है। मौला मैं नमाजें पढ़ता हूँ बाकायदगी से, लेकिन ना गुनाह छूट रहे हैं ना बेहयाई के काम छूट रहे। तो इमाम का जुमला क्या था? इमाम का जुमला ये था कि नमाज वैसी पढ़ो जैसी पढ़नी चाहिए। मौला वो कैसे? कहा जब नमाज पढ़ो तो ये समझो जैसे तुम अल्लाह को डायरेक्ट और बराह रास्त देख रहे हो। मौला से किसी ने पूछा, यमानी का वाक़या नहजुल बलागा, आए अली आप खुदा की इबादत करते हैं, क्या खुदा को देखा भी है? नहजुल बलागा में मेरे मौला का जुमला है ना, बगैर देखे तो मैं इबादत नहीं करता। तो कैसे देखा आपने? फिर पूरा मौला ने जवाब दिया, दिल की आंखों से। अल्लाह को दिल की आंखों से देखा जाता। हम दिल को लेके आते खाली पर्दे के मसले पे। मौलाना अरे असल हिजाब तो दिल का हिजाब होता है, ये सर के स्कार्फ की क्या अहमियत। खैर अब ये बहुत अहम नुक्ता है, बाद में आएगा। तो रावी से कहा ऐसा समझो जैसे तुम अल्लाह को देख रहे। रावी ने घबरा के कहा मौला ये कैसे मुमकिन है, ये तो अली का रुतबा है कि वो इबादत करते हैं तो लगता है जैसे अल्लाह को देख रहे। कम से कम इतना समझ लिया करो कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है जब नमाज पढ़ रहे। अगर ये समझो कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है, उस तरह की नमाज होगी भी नहीं। कि नमाज में आपने सोचा कि सास बहू थी कि लास्ट किस कहाँ पे खत्म हुई थी, अब जो शुरू होने वाली है तो रीकैप टीवी पर आने से पहले आपके जहन में आ गया नमाज के आलम में। नहीं, अगर कम से कम इतना समझो कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है। इमाम ने कहा फिर देखना तुम्हारी नमाज कैसी नमाज हो जाती है, कैसा कंसंट्रेशन, कैसा खुलूस। तो असल में जब आपने इमाम जमाना को अकीदे के साथ माना कि वो आपके दरमियान है, तो अव्वल पे ये समझिए जहां पे आप बैठे हैं इस वक्त आप इमाम को देख रहे हैं, इमाम आपके सामने है। अगर आप ये समझेंगे तो क्या हमारी औरत किसी तरह से इतना 16 श्रृंगार और मेकअप करके घर से बाहर निकल आएगी? क्या फिर हमारा ये नौजवान डिस्को डांस में इस तरह शौक से चला जाएगा? क्या हमारे घरों में इस तरह से म्यूजिक की आवाज गूंजेगी? और अगर इस मंजिल पर आप अपने आप को नहीं पहुंचा पा रहे तो कम से कम इतना है कि ये समझ लें कि इमाम आपको हर लम्हे देख रहे हैं। हसन की तो खाली जबान लड़खड़ाई जबकि खुद भी मासूम है। हम तो गुनाहगार हैं, हमारे कितने अमल, हमारी कितनी खराबियां, हमारे कितने गुनाह मिट के रह जाए अगर हमारे जहन में तसव्वुर हो कि हम खुला काम कर रहे हैं, इमाम हमको देख रहे हैं, हम खुला काम कर रहे हैं, इमाम हमको देख रहे हैं। ये अकीदा हमारे पास खाली किताब में लिखा है कि इमाम है और हमें देख रहे हैं, हमारे दिल में ये अकीदा भी नहीं उतरा, वरना सवाल ही नहीं पैदा होता है। ज़लीख़ा जनाब यूसुफ के वाकयात में से आगे एक और वाकया है, छोटा सा, बहुत छोटा सा वाकया। जब ज़लीख़ा ने गुनाह का इरादा किया, सारी तैयारियां तो कर ली उसने, डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, तो एक बार तेजी से आगे बढ़ी। सामने एक शेल्फ था, वो बुत रखा था जिसकी वो पूजा करती थी, उसके ऊपर उसने इसी तरह से पर्दा डाला। यूसुफ नबी ने हैरत से उसको देखा, क्योंकि ये जो गुनाह था इस वक्त आदमी इतने जज्बात में होता है कि वो किसी और बात का ख्याल नहीं करता। ये क्या चीज? कहा यहां पे मेरा खुदा बैठा, वो मुझे देख रहा, मुझे शर्म आई उसके सामने कैसे गुनाह करूं, तो मैंने पर्दा डाल दिया। जनाब यूसुफ का जवाब है ना, तेरा खुदा तो वो है कि पर्दा डाल दिया तो उसने तुझे देखना बंद कर दिया। मेरा खुदा तो हर लम्हे हराम मुझे देखता रहता है। जब तू झूठे खुदा का इतना एहतराम करती है तो जो माबूद बरहक है मैं उसका कैसे एहतराम न करूं। और ये कह के कमरे से निकले। नारे हैदरी
میرا بیٹا یوسف کی طرح سے غائب ہے. یوسف کا یہی واقعہ یعنی زلیخا کا واقعہ کم از کم اس کو بھی شرم آتی ہے اگر یہ احساس ہو کہ میرا خدا مجھ کو دیکھ رہا. جھوٹا خدا. ابو ذر غفاری نے بت پرستی رسول خدا کے آنے سے پہلے چھوڑ دی تھی. کیوں؟ مجھے میں نے واقعہ شاید پہلی رمضان کو پڑھا کہ جو ان کے قوم کا بت تھا ایک کتا وہاں سے گزرا, رکا, پیشاب کیا اور آگے بڑھ گئے. کہ جو اپنے آپ کو پیشاب سے نہ بچا سکے کیا مجھے بچائے گا دنیا کی پریشانی سے؟ تو یہ جھوٹا خدا جب اس کا اتنا احترام وہ کر رہی ہے تو کیا اپنے سچے امام کا اتنا عقیدہ بھی ہمارے پاس نہیں؟ کیا صاحب ایمان تو جس میکس گیدرنگ میں جا رہا ہے کیا تجھے پتا ہے کہ مولا امام زمانہ تجھے اس حالت میں دیکھ رہے؟ جو اپنے بیٹے یا بیٹی کی شادی میں تو اتنا پاگل ہو رہا ہے کہ آرکیسٹرا بھی منگوایا جا رہا اور بہترین میوزک کا بھی انتظام کیا جا رہا, کیا پتا ہے کہ امام زمانہ بھی تجھے دیکھ رہے؟ جو فجر کے وقت آرام سے پڑا سوتا رہا نماز قضا کر دی, جو والدین کی توہین کر دی, جو مومن کا حق کھا لیا, جو بزنس میں فلاں کے ساتھ چیٹنگ کر دی, جو یہاں بیٹھ کے غیبت کر لی, کیا واقعی یہ عقیدہ کہ امام تجھے دیکھ رہے ہیں؟ اگر یہ عقیدہ ہو تو ممکن ہی نہیں ہے کہ آدمی سے گناہ خود بخود کم نہ ہونے لگے. اگر ہم اس منزل پہ نہ آئے کہ 24 گھنٹے امام ہمارے سامنے, تب بھی ٹائم ٹو ٹائم یاد آتا گیا یہ کام کر رہے امام دیکھ رہے ہیں, فوراً وہ گناہ چھوٹے گا. اس لیے امام زمانہ کا یہ عقیدہ شیعت کی کمر توڑ دے گا. اگر یہ عقیدہ رکھا کہ وہ کسی جزیرے میں ہے, جب آئیں گے ہمارے پاس تو اس کو سمجھ جائیں گے ابھی تو جزیرے میں. اگر یہ عقیدہ رکھا کہ وہ کسی تہخانے میں ہے, اگر یہ عقیدہ رکھا وہ کسی جنگل میں ہے, عقیدہ ہم کو یہ دیا گیا کہ وہ ہر وقت تمہارے درمیان ہیں, تمہارے ہر عمل کو دیکھ رہے ہیں, اگر یہ چیز آپ کی زندگی میں آ گئی. مگر یہ تو ہوئی امام حسن کی سیرت سے ایک اور بہت اہم پریکٹیکل دوا ہمارے اور آپ کے گناہ کم کرنے کی. حسن نے بتایا کہ جب ایک بزرگ کی موجودگی کا عقیدہ کا آدمی بدل جاتا, مگر اس کے بعد اب ایک بات اور یاد رکھیے, مگر اس کے بعد یہ عقیدہ ختم نہیں آنا چاہیے. دو بالکل الٹی باتیں میں کہہ رہا ہوں لیکن اصل میں دونوں ٹھیک. یہ عقیدہ نہیں آنا چاہیے کہ جب امام ہیں ہمارے درمیان اور آتے رہتے ہیں اور وزٹ کرتے رہتے ہیں تو پھر کسی مومن کے امام سے ملاقات بھی ہوتی ہے, پھر کسی مومن کے امام سے گفتگو بھی ہوتی ہے. کیونکہ جب یہ عقیدہ, یہی صحیح عقیدہ ذرا سا اپنی لمٹ کو کراس کر لے تو وہ منزل آ گئی کہ یا جھوٹے دعوے ملاقات کے ہوں, اور ملاقات کے جھوٹے دعوے اسلام کو ختم کرنے کا سبب بنیں گے. آخری زمانے کا ایک بہت بڑا پرابلم یہ پیش آنے والا کہ ہر دنیا کے ہر گوشے سے یہ آواز بلند ہوگی کہ امام ہمارے پاس آتے ہم سے ملاقات کرتے. دیکھیے بعض روایتوں میں ایک لفظ یہ کہ کچھ خرابیاں ایسی ہوتی ہیں, کچھ اچھائیاں ہوتی ہیں, پابندی لگانا پڑتی ہے کیونکہ ایک بار اگر دروازہ کھل گیا تو پھر اس میں سے برائیاں نکلے. جیسے بہت مشہور فتویٰ, اس دسترخوان پر بیٹھنا حرام ہے جہاں شراب سر پی جا رہی, آپ پی رہے ہو کہ نہ پی رہے. دسترخوان پر آ کر بیٹھنا ہم تو کوئی حرام کام نہیں کر رہے, نہیں, یہ دسترخوان پر حلال طریقے سے بیٹھنا بھی ایک دروازہ کھولے گا شراب نوشی کا. تو بعض چیزیں ایسی کیا علماء کی, مجتہدین کی, مراجع کی, مقدسین لوگوں کی امام زمانہ سے ملاقات نہیں ہوئی ہے, ہوئی. اتنے واقعات ہیں کہ ہم ڈینائی بھی نہیں کر سکتے, اور اتنی ہی سخت روایتیں کہ ایسی باتوں میں یقین بھی نہ کرنا. ہوئی بھی ہے ملاقاتیں, یقین بھی نہ کرنا. آخر کیوں؟ یہ ایک بیلنس اسلام نے کیا. ایک بہت ہی خطرناک چیز کہ اگر یہ دروازہ کھل گیا کہ فلاں علاقے میں ایک صاحب کے پاس امام آتے ہیں یا وہ صاحب امام سے مل لیتے ہیں, تو سب سے پہلے کہ اس کا نقصان ہو وہ یہ ہے کہ جو ہماری مرجعیت غیبت میں ہم کو بچانے والی اس کی جڑ پڑ جائے گی. تو جب ایک آدمی ایسا ہے جو کہہ رہا ہے میں ڈائریکٹ امام سے ملتا ہوں, پوچھو تو میں کیا پوچھنا, اور ایک مجتہد ہے وہ کہتا ہے کہ آپ میں صرف ریسرچ کرتا ہوں حدیثوں پر, وہ بھی ہو سکتا ہے کبھی صحیح میری ریسرچ ہو کبھی غلط, تو ہم اس کی تو بات کیوں مانیں؟ ایک غیر معصوم ہے جو خود بھی کہہ رہا کہ یہ میری ریسرچ ہے جو غلط بھی ہو سکتی ہے,
تو اس کی بات کیوں نہ ماننے جو کہہ رہا ہے کہ بھائی میں تو خود امام سے مل رہا ہوں، میں نے ڈائریکٹ امام سے سنا، کہا یہ دروازہ ہی بند کر دے امام سے سنا. ایک چھوٹی سی اس کی کانٹیکٹ سے ہٹ کے مثال، لیکن ہے بہت اہم مثال، کیونکہ آپ میں سے میجورٹی کا تعلق پاکستان سے لگ رہا، کچھ ہندوستان کے بھی ہوں گے، کچھ ایسٹ افریقہ کے بھی ہوں گے. پاکستان میں آج کل ایک بہت بڑا مذہبی فتنہ کھڑا، وہ اپنی جگہ مذہبی فلر آیا ہوا، اچھے خاصوں کے قدم اکھڑ رہے ہیں، اچھے خاصے پھسلتے چلے جا رہے ہیں. اور وہ یہ اچھا ایسے تو پاکستان میں بہت مسئلے ہیں، لیکن جو میں نے اپنے کانوں سے فیصل آباد میں بات سنی، اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ میرا اپنا واقعہ پاکستان میں، خصوصاً کراچی چھوڑ کے باقی پاکستان، وہ یہ ہے کہ آج تک جتنی نمازیں ہمارے یہاں پڑھی جا رہی ہیں اور جتنی اب تک پڑھی گئی، وہ سب کی سب غلط ہیں، سب کی سب باطل ہیں. نہ ہماری نماز صحیح، نہ ہمارے باپ کی صحیح، نہ دادا کی صحیح، نہ پردادا کی صحیح، نہ امام خمینی کی صحیح، نہ آقا خوئی کی صحیح، نہ علامہ ہلی کی صحیح. سارے مجتہدین کی نماز غلط، سارے علماء کی نماز غلط، سارے بزرگوں کی نماز غلط، اور ہماری اب تک کی ساری نمازیں غلط. کیوں؟ جس طرح سے اشہد ان علی ولی اللہ کلمے کا حصہ ہے، ایمان کا جز ہے، اذان میں مستحب کی نیت سے، ثواب کی نیت سے پڑھا جاتا، اسی طرح یہ تشہد میں بھی ہونا چاہیے. لیکن نہ ہمارے باپ نے کبھی پڑھا، نہ دادا نے پڑھا، نہ توبۃ العوام میں لکھا ہے، نہ توضیح المسائل میں لکھا، نہ امام خمینی کے پیچھے جماعت میں ہم نے سنا، نہ آقا خوئی کے پیچھے سنا، نہ علامہ ہلی کی کتاب میں ملا، نہ علامہ مجلسی کی. تو سب غلط. بالکل ایک نئی عبادت نماز کو بنایا جا رہا، جیسے ابھی ابھی نازل ہوئے لیٹسٹ 2010 کا ورژن. ساری نماز پوری 1400 سال میں پوری شیعت غلط. ایک بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہوا، اور پھر ساتھ ساتھ کہا جاتا ہے کہ آغا سیستانی نے یہ فتویٰ کہ ہم نہیں مانتے، تقلید عمل میں ہوتی، عقیدے میں نہیں ہوتی، یہ ہمارا عقیدہ. آغا خامنہئی نے کہا ہم نہیں مانتے، تقلید عمل میں ہوتی، عقیدے میں نہیں، یہ ہمارا عقیدہ. اور پھر یہ بات جو بہت آگے بڑھی تو آپ نے اس کے لطیفے بھی سنے، جو لطیفے نہیں حقیقت، کہ ممبر سے کسی نے ببانگ دہل کہا. لاسٹ ویک جس خاتون نے مسئلہ پوچھا تھا خاص ذاکر کا، یہ انہی کا واقعہ ہے، ان کی سمجھ میں آ جائے اور آپ کے لیے ضرورت نہیں، کہ جس نے تشہد میں اشہد ان علی ولی اللہ نہیں کہا، گویا وہ حلال کی اولاد نہیں ہے، اس کے باپ نے کوئی نہ کوئی گڑبڑ کی. یمان اور ان کے والد نمازی پیش نماز سے رسول سالم مجمع سے کھڑے ہو کے آٹھ بزرگوں نے کہا ہم نے خود آپ کے باپ کے پیچھے نماز پڑھی. انہوں نے زندگی میں کبھی یہ جملہ نہیں کہا. تو کیا فرماتے ہیں اپنے وجود کے بارے میں اور اپنے باپ کے بارے میں. خیر، تو خلاصہ یہ کہ یہ مسئلہ اتنا پڑھا دیا گیا کہ پوری آج تک کی شیعت غلط. اب ہوا کیا، جو لوگ اس مسئلے میں اتنا یقین رکھتے ہیں وہ تو کسی کی بات نہیں سنیں. جن کی نظام میں آقا سیستانی اور آقا خامنہئی اور آقا خمینی کچھ نہیں، تو ہم جیسے بچے کیا ہیں ان کے سامنے. اور جو لوگ نماز کو صحیح طریقے سے سمجھتے ہیں وہ ایسی باتوں میں ہنس کے آگے بڑھ جاتے ہیں. مولانا کیا فائدہ ان لوگوں سے بحث کرنے کا، ہمیں پتا ہے یہ نماز وہی صحیح ہے جو آپ پڑھ رہے ہیں، جو ہم پڑھ رہے ہیں، جو ہمارے بزرگوں نے پڑھی. ختم بات. ایک تیسرا کنفیوز طبقہ ہوگا، کیا وہ چاہتا بھی نہیں ہے کہ کوئی گناہ، اور ڈر بھی جاتا ہے کہیں یہ لوگ صحیح تو نہیں کہہ رہے کہ ساری نمازیں ہماری غلط. اب وہ بڑا پریشان ہوگا. اب میں بیٹھا ہوں فیصل آباد، اور یہ 3 سال پہلے کی بات ہے جب پاکستان میں ارتھکوئک آیا. 3 سال پہلے پاکستان میں زلزلہ تھا، میں فیصل آباد کے اندر تھا، اور اب یہ سیلاب آیا. خدا پاکستان کے تمام مومنوں، مسلمانوں، بلکہ انسانوں، اس میں ہندو بھی ہیں، سکھ بھی، ان کی یہ پریشانی دور کرے. ہم اور آپ یہاں بیٹھ کے جو کچھ ان کی مدد کر سکتے ہیں، پھر بھی ہمیں پتا ہے کتنے بڑے مسئلے اور مرحلے سے گزر رہے ہیں. ایک امتحان خدا نے ان کا لیا ہے. اللہ محمد و آل محمد کے تو بغیر اس امتحان کو اب مکمل کر کے ان کے اجر کو بڑھائے اور پھر ان کی حالت کو بہتر بنائے. اب میں بتا رہا ہوں 3 سال پہلے وہاں پہ میں بیٹھا تھا، اسی وقت کراچی سے خبر آئی تھی کہ ان کا انتقال ہو گیا. ایک دن بعد نہیں، خبر ایک دن بعد آئی. ایک دن پہلے محفل اسی طرح جمی تھی، میں تفسیر قرآن کے درس کے بعد بیٹھا ہوں اور مسئلہ چل رہا ہے، کیونکہ فیصل آباد بھی ان علاقوں میں سے جہاں یہ مسئلہ بہت زیادہ ہاٹ ٹاپک تھا. بات لمبی ہو گئی لیکن میں شارٹ کر رہا ہوں. اس وقت کراچی میں ایک صاحب بڑے مشہور نوحہ خان ہیں اور اسیر خان ہیں،
وہ کہیں ٹھٹا بٹا جو آج اس وقت سیلاب کی زد میں پورا ایک شہر، اندازہ آپ نہیں کر سکتے کہ کس امتحان سے وہ لوگ گزر رہے ہوں. وہ ٹھٹا شہر میں کہیں مجلس پڑھنے گئے تھے تو راستے میں ان کو کوئی جن مل گیا. وہ بہت لمبی پاکستان والوں کے لیے سٹوری ہے، تو میجورٹی پاکستان کی ہے، میں مختصر کرتا ہوں. جیسا آپ کو پتا ہے نوحہ خان اور قصیدہ خان کہیں بھی جائے رات کے اندھیرے میں بھی بستر پہ ہو تو وہ نوحہ شروع کر دیتے. تو بقول ان کی ان کی کہانی کہ وہ میں نوحہ پڑھ رہا تھا، ایک جن میرے پاس آ گئی اور وہ بالکل آگے بڑے بادل طریقے سے پورا نوحہ سنا. لمبی چوڑی کہانی، خلاصہ یہ کہ وہ اس کو اپنے ساتھ کراچی لے گیا اور اب کراچی میں جن نے مجلس پڑھنا شروع کر دی. اب نظر تو آتا نہیں تھا لوگوں کو، تو ممبر پہ ایک پردہ ہوتا تھا، لائٹیں آف ہوتی تھی، موبائل لے جانا ممنوع ہے، ٹارچ لے جانا ممنوع ہے. بہت ساری وہ جو کراچی میں رہ چکے ہیں ان کو معلوم ہو گئی 4 سال پہلے کی بات. جن مجلس پڑھتے ہیں، جن مجلس پڑھتے ہیں 2-3 مجلسیں پڑھتے. اچھا کراچی کے علماء بھی یہ کیا ایک نیا فتنے کا دروازہ کھل رہا. تو انہوں نے ایک مرتبہ کا اچھا اب وہ مجلس پڑھے گا، ہم بھی آئیں گے اور اس سے کچھ سوالات کچھ امتحان لیں. اچھا مجلس اس کی بڑے عجیب اسٹائل کی ہوتی تھی. مجلس اس کی یہ ہوتی تھی کہ میں چھٹے امام کے پاس بیٹھا تھا، جب چھٹے امام سے کسی نے یہ سوال کیا تو امام نے جواب دیا. میں کربلا میں تھا جب اس طرح سے آقا حسین نے یہ بات کہی اور ہمارے ساتھ نے جواب دیا. اب ایک تو ہوتا ہے نا ہم کتاب سے پڑھ کے سنا، ایک آدمی کہے میں خود وہاں بیٹھا تھا. اب وہ جو باتیں پڑھ رہے ہیں وہ سب روایتوں سے الگ، جو حدیثیں وہ پڑھ رہے ہیں وہ ساری کتابوں سے الگ. چھٹے امام کے نام کی وہ حدیث نہیں کہہ رہے، میں نے خود اپنے کان سے سنا، میں بیٹھا. علماء نے کہا کہ اب ہم آئیں گے اور آ کے دیکھ اس کا امتحان دیں گے. اس آدمی گھبرا گئے، انہوں نے کہا اچھا نیکسٹ جمعرات کو وہ بھی آئیں گے، آپ بھی آئیے گا. بدھ کو اعلان کیا کل اس بیچارے کا انتقال ہو. 1400 سال سے زندہ تھا، صرف اس دن کا انتظار کر رہا تھا کہ جہاں اس کا امتحان لیا جائے اس دن وہ مرے. اچھا دیکھیے فیصل آباد میں بیٹھا ہوں، ابھی کراچی کے وہ جن زندہ، یہ بہت مشہور کراچی کا واقعہ اور 4 سال پہلے کا. فیصل آباد میں اچھے خاصے بڑے مجمع نے کہا مولانا یہ اشہد ان لا الہ الا اللہ ولی اللہ نماز میں پڑھا جائے کنفیوز. سارے علماء اور مراجع کہتے ہیں غلط. ایمان کا جز ہے، کلمے کا حصہ ہے، اذان میں ثواب کی نیت ہے. آخرت میں نجات علی ولی اللہ پڑھے پورے صراط پہ ایک ہی نام چلے گا علی ولی کا. لیکن نماز کے اندر ویسی ہی نماز پڑھنا ہے جیسے علی نے خود پڑھی. کہا کہ ہم بڑے کنفیوز ہیں، مراجع یہ کہتے ہیں اور ذاکرین یہ دلیلیں لاتے ہیں. اب بڑا اچھا راستہ نکلا. ارے وہ کراچی چل کے اس دن سے پوچھیں گے کہ تم تو خود مولا کے زمانے میں تھے، مولا کیا نماز پڑھتے؟ تم تو خود رسول اللہ کے زمانے میں تھے، رسول کیا نماز پڑھتے؟ وہ ایک اور حادثے کی وجہ سے جن کا انتقال ہو گیا. لیکن میں نے کہا جب حالت یہ کہ یہ جن سامنے آ گیا، کوئی مرجع نہیں رہا. مرجع یہ تو نہیں کہتا میں نے چھٹے امام سے سنا، جن تو کہتا میں خود امام کے پیچھے نماز پڑھ کے آ رہا تھا، امام نے ایسی نماز پڑھی. اس نماز پہ تو سارے مجتہدین قربان، جو خود آئی وٹنس ہو، جو خود وہاں پہ موجود ہو، جس نے بقول اس کے رسول خدا سے خود سنا ہے. اگر یہ جن کا مسئلہ آگے بڑھ جاتا تو ساری مرجعیت ضرورت ہی نہیں تھی، اجتہاد کی ضرورت ہی نہیں تھی. یہ جو سلسلہ ہے نا کہ اگر یہ دروازہ کھل گیا، یہ ہم امام سے مل کے آتے. جن نے بھی وہی بات کی، وہ تو کہتے ہیں میں خود امام کے پاس بیٹھا، میں ہم امام سے مل کے آتے. یہ مرجعیت کی جڑ کٹے گی. جیسے مراجع اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ کوئی آ کر آپ کے درمیان کہے کہ ہم نے آغا سیستانی سے یہ پوچھا، انہوں نے یہ کہا. خود مراجع کا یہ میسیج ہے کہ میرے نام سے بہت غلط باتیں پھیلائی جا رہی. تو یہ صاحب بھی انہی میں سے جو ایک ہے نا جو مرجع کے نام پہ کوئی بات کہہ رہے، کہتے نہیں ہماری ہر بات کا ثبوت مانگو. یہ سچے بھی ہیں، جھوٹے بھی ہو سکتے، ان کی بات نہیں ہو رہی. یہ جو ایک جنرل رول ہے کہ کسی نے آ کر کہا ہم نے خود آغا سیستانی سے ہی سنا. ان میں کچھ سچے ہوں گے، کچھ جھوٹے ہوں گے، کچھ ایسے ہوں گے جو آقا نے کہا کچھ سمجھے کچھ. دوران حج 10 سال پہلے کون سے ایک عالم آئے تھے، میری تقریر میں بیٹھے تھے. آخر میں انہوں نے کہا مولانا دعا کیجیے گا، روحانی گرفتار ہے، ان کی رہائی کی. نجف اور قم کے اندر روحانی کا مطلب ہوتا ہے عالم گرفتار. اس زمانے میں ایک عالم کا نام بھی آقا روحانی تھا جن کی گرفتاری کی خبر پھیل رہی تھی، جن کی تقریر میں ہمارا قافلہ تھا. سارا قافلہ چوکٹا ہمارا مرجع تقریر گرفتار ہو گیا. انہوں نے کہا تھا گروہانی گرفتار ہے، دعا کیجئے ان کی رہائی کی. سعودی عرب نے مدینے کی جنت البقیع میں نماز پڑھتے ہوئے ان کو گرفتار کر لیا. ایک عام عالم. مجمع میں کچھ اور سمجھا نا، وہ بھی سچے، مجمع بھی سچا، لیکن بات کچھ اور تھی. تو کبھی ایسا بھی ہوتا. تو اسی لیے فرمایا یہ ہماری کتاب چیک کرو،
یا جو لکھ کر دے دستخط کر کے مہر لگا کے وہ اتھینٹک ہو. امام نے فرمایا زمانے یہ مراجع کیوں کہتے ہیں سیف سائڈ کے کہ اگر 10 آدمی سچی بات کہہ رہے ہیں مرجع کے نام سے تو 90 غلط بھی کہہ رہے ہیں. ہمیں کیا پتا یہ صحیح ہے کہ وہ غلط. تو کوئی سسٹم ہونا چاہیے نا اسلام میں. یہ سسٹم تو نہیں چلے گا نا کہ ہر آدمی آ کر کہے میں نے یہ سنا, ایک کہے یہ سنا دوسرا اس کی الٹی بات ہے وہ کہے میں نے بھی یہی سنا. یا کتاب ہو میری جس پر میری سیل ہوتی ہے, ہر کتاب پہ مرجع کی سیل ہوتی ہے, یا میری تحریر ہو جس پہ میری سیل. یہ جو ہے وہ چیزیں جو امام نے شروع کی. ہم سے لوگ ملاقات کریں گے امام نے فرمایا, لیکن خبردار کوئی کبھی یہ دعویٰ نہ کرے کہ امام نے مجھے یہ مسئلہ بتایا. اگر کوئی یہ کہے تو تمہیں اس کی بات نہیں ماننا. کیوں؟ تاکہ دروازہ نہ کھلے. تو امام ہمارے درمیان ہے, یہ عقیدہ ضروری ہے تاکہ پھر ہماری عورتوں کی بے حجابی کم, ہمارے یہاں کی مکس گیدرنگ کم, ہمارے یہاں موسیقی کا اور میوزک کا بڑھتا ہوا رواج کم, ہمارے یہاں حرام چیزوں کا شوق کم, ہمارے یہاں لوگوں کی غیبتیں اور توہین کم. یہ بھی ضروری, اور یہ بھی ضروری کہ امام ہمارے درمیان. یہ اتنا عقیدہ نہ پھیلا دو کہ اس کا آخری کر کے نکلے کہ نہ کسی مرجع کی ضرورت نہ کسی عالم کی ضرورت ہے, ہم تو خود سب کچھ امام سے سن کے آ رہے ہیں. یہ وہ منزل جو ایک شیعت کے لیے کہا کہ یہ ہے پورے صراط دنیا والا. اگر کہہ دیا امام ہے ہی نہیں تب بھی گمراہ ہو گئے, اور اگر مان لیا کہ ہر وہ آدمی تو امام سے ملاقات کی بات کر رہا ہے وہ سچا ہے تب بھی گمراہ ہو گئے. بیچ بیچ میں رہ کے تمہیں آگے بڑھنا ہے, اور جو اس عقیدے میں جتنا مکمل ہوگا اس کے 313 میں شامل ہونے کے چانسز بڑھتے ہیں. اب آئیے کل کی تقریر کے حصے کو مکمل کروں, باقی باتیں انشاءاللہ کل. اور وہ یہ کل کی تقریر امام زمانہ کے 313 ساتھی ہوں گے. اس میں بہت سارے کنفیوژن, حدیث ہے اس کا انکار بھی نہیں, اور کنفیوژن بھی بہت زیادہ, لیکن وقت بہت کم رہ گیا ہے. میں ایک چھوٹی سی بات آج بتاؤں. پہلے تو یہ کنفیوژن ہے کہ 313 کیا یہ سارے وہ لوگ ہیں جو غیبت میں ہوں گے, کیونکہ کچھ روایتوں میں تو نام 313 آ گئے. میں نو ڈاؤٹ میں بتا چکا ہوں کہ سب سے ضعیف روایت, لیکن 313 نام. کچھ روایتوں میں کہ نہیں 313 غیبت والے تو ہارڈلی 200 ہوں گے, کچھ عورتیں ہوں گی, اور کچھ پرانی امتوں کے لوگ ہوں گے. 4 نبی, اصحاب کہف کے یہ 7 جوان, قوم موسیٰ کے 15 جوان, پیغمبر کے صحابی, تو ہارڈلی ہم اور آپ جو اس زمانے کے ہیں وہ 200 ہوں گے. تو اس وقت اس پر ہم کو ریسرچ نہیں کرنا, اور جو باتیں اس سے ریلیٹڈ میں کل کہہ چکا ہوں اس کو ریپیٹ نہیں کرنا. آخری بات یہ کہ کل کی گفتگو کا خلاصہ یہ کہ اصل میں یہ 313 امام کی ٹوٹل آرمی نہیں, یہ ہے وہ کمانڈرز کہ امام جب مکے میں ظاہر ہوں گے, کربلا میں شیطان سے آخری لڑائی لڑیں گے. امام کو 3 جنگیں لڑنا ہے اپنے آنے کے فوراً بعد, سفیانی سے, دجال سے, شیطان سے. پہلے سفیانی مارا جائے گا, پھر دجال مارا جائے گا, پھر شیطان مارا جائے گا, اور پھر امام کی حکومت اسٹیبلش ہوگی. کوفہ میں امام کا سیکریٹریٹ ہوگا یا جو سرکاری آفس, مسجد سہلہ میں امام کا بیت المال ہوگا, کربلا میں امام کا سونے کا کمرہ ہوگا. اور جب امام شہید ہوں گے تو اس کے بعد 2 روایتیں. ایک روایت ہے وہ مدینے میں دفن ہوں گے. مدینے میں کہاں دفن ہوں گے؟ جہاں کے لیے امام حسن نے وصیت کی تھی. امام حسن نے وصیت کی تھی نا مجھے نانا کے پہلو میں دفن کر. وصیت مینس کہ وہاں ایک قبر کی جگہ تھی, تبھی تو وصیت کی ہے نا. وہ قبر کی جگہ اسٹل ہے, اس کے بعد کوئی وہاں دفن نہیں ہے. تو ایک روایت یہ ہے کہ حسن مصطفیٰ نے جو قبر اپنے لیے پسند کی تھی وہ بعد میں زمانے کے امام کو ملی, اور ایک روایت ہے کہ شاید کربلا میں دفن. بہرحال یہ اگر بہت زیادہ ٹائم ہوتا تو میں ان چیزوں کی ڈیٹیل بھی بتاتا, لیکن اس ایک جملے سے تھوڑا سا میں نے امام حسن کا سلسلہ امام زمانہ سے ملا دیا. قبر اپنے لیے منتخب کی تھی حسن مصطفیٰ نے, دفن ہوگا وہاں پہ امام زمانے کا امام جس کے لیے رسول نے کہا اسمی و اسم ابی اسم ابنی. گھر کے دشمنان اہل بیت نے اس کے اندر ذرا سی تبدیلی کر دی, لیکن میں اس وقت ادھر نہیں جا رہا, گھڑی کو دیکھ. کہا کہ وہ جو ہمارا آخری امام اس کا نام وہ ہے جو میرا نام ہے, اور اس کے بعد کا وہ نام ہے جو میرے بیٹے کا نام. حسن رسول کے بیٹے کا جو میرے بیٹے کا نام ہے وہ اس امام کے باپ کا نام. اسم ابی اسم ابن,
اس کے باپ کا نام میرے بیٹے کا نام، چنانچہ باپ کی جگہ پہ بیٹا دفن ہو۔ لیکن یہ تو سارے حالات امام زمانہ کے ان شارٹ میں نے کچھ ذرا ان کی پرسنل لائف بتا دی، کہاں ظاہر ہوں گے، کہاں آخری جہاد کریں گے، کہاں گورنمنٹ قائم ہوگی، کہاں آفیسز کھلیں گے، کہاں بیت المال قائم ہوگا، اور کہاں پہ امام رات کو سویا کریں گے جا کے، کہاں پہ دفن ہوگا، یہ سب اپنی جگہ۔ اب اس میں ایک روایت یہ کہ جب کوفے میں امام کی حکومت قائم ہوگی تو امام اپنی نیئرلی 300 ڈفرینٹ آرمیز تیار کریں، 300، اور دنیا کے مختلف حصوں میں ہر آرمی کو بھیجیں، ایک جائے گا روس کی جانب، ایک جائے گا چین کی جانب، ایک آئے گا یورپ کی جانب، ایک آئے گا ایسٹ افریقہ کی جانب، ایک جائے گا ویسٹ افریقہ کی جانب، ایک جائے گا ساؤتھ افریقہ، ایک آئے گا مثلا برازیل کی جانب، ایک جائے گا چلی کی جانب، ایک آئے گا امریکہ، ایک جائے گا کینیڈا، کچھ انڈیا، کچھ پاکستان، کچھ بنگلہ دیش، کچھ مالدیپ، کچھ آسٹریلیا، کچھ نیوزی لینڈ، کچھ آگے وہ تھا ہٹی وغیرہ جو بھی ہے۔ 300 امام کی ڈفرینٹ آرمیز تیار ہوگی، کیونکہ امام کا جہاد اس طرح نہیں ہوگا کہ پہلے ایک علاقہ فتح کیا، پھر دوسرا، پھر تیسرا۔ ایٹ ون ٹائم امام ساری دنیا کا سسٹم چینج کرے تاکہ وہ ایک سلسلہ بھی نہ رہے۔ پاکستان میں امام نے فوج بھیجی، لوگوں کو بہت مشکل لگی، امام کی حکومت، نمازیں پڑھنا پڑ رہی ہے، روزے رکھنا پڑ رہے ہیں، حجاب کرنا پڑ رہے ہیں، چلو ہمارے پاس پاسپورٹ تو ہے، امریکہ چلائی کر جائے، وہاں پہنچے کہ وہاں آلریڈی امام کی فوج موجود ہے۔ تو خیر ایک وقت میں امام ہر جگہ پر اپنی فوج بھیجیں، کہاں بچ کے جاؤ؟ تو اس وقت جو 200 یا 300 امام آرمیز بنا کے دنیا کے 300 علاقوں میں بھیجیں، ہر آدمی کا جو کمانڈر ہو، جب وہ علاقہ فتح ہو جائے گا تو وہی وہ وہاں کا گورنر بنے گا۔ اور یہ وہ 300 پہلے آدمی ہیں جو امام کی فرسٹ کال سن کے مکے میں آئے۔ اس کے بعد جو لوگ آئیں گے وہ امام کے 10,000 کی آرمی ہے جو آگے چلتے چلتے 70 لاکھ یعنی 7 ملین یا 70 ملین کی بنے گی۔ تو 313 کا کنسپٹ الگ ہے، مگر ایک شارٹ سوال، بہت لمبی آپ کی بات ہو گئی ہے، لیکن آج آخری دن، کیونکہ اس کے بعد اب کوئی ویکینڈ نہیں ہے، نیکسٹ ویکینڈ تو رمضان کے آخری دن آپ سے زیادہ میں اتنا تھکا ہوا ہوں گا کہ 15 منٹ ہی میں اسپیچ کمپلیٹ کر کے جانے کی فکر کروں گا۔ تو صحیح معنوں میں آج یہ رات ہے جوانی کی رات، فل مون ابھی ہے، اب کل سے ذرا سا چھوٹا نظر آئے گا۔ تو اب وہ ایک آخری جملہ سن لیجیے اور آج کی تقریر ختم۔ اب یہ سوال ہوتا ہے کہ چل جو لوگ نئے ہیں ان سے میری سنسیئر اپیل، میں کل یہ سمجھا رہا تھا کہ امام کی ٹوٹل آرمی 300 نہیں ہے تو 70 ملین، جو 300 آپ سنیں گے تو ذرا ڈپریس ہو جائیں گے کہ ہمارا تو 300 میں کہیں کوئی گزر نہیں، 300 امام کے کمانڈر ہیں، ہمارا اتنا بڑا اسٹیٹس بھی نہیں ہے کہ ہم امام کے کمانڈر میں شامل ہو سکتا ہے۔ یہ اسٹیٹس کیسے؟ امام کے کمانڈر کس کوالٹیز کے ہوں؟ یہ ہوں گے امنگ اس، یہ سلمان فارسی نہیں ہے، یہ کربلا والے نہیں، یہ ہوں گے امنگ اس۔ یہ کون ہوں گے؟ بس یہ بالکل آخری بات، شہید دستغیب ایک بہت بڑا نام ہے، اگر کہ اب ان کی شہادت کو 30 سال ہو گئے تو لوگ ذرا ان کو بھول گئے، لیکن اس میں امام خمینی کا ایک جملہ کہ اگر اپنے کیریکٹر کی اصلاح کرنا چاہتے ہو تو اس شہید کی بک پڑھا دو۔ شہید دستغیب کا بہت بڑا رتبہ، بم کے دھماکے سے شہید ہوئے، نماز جماعت پڑھا رہے تھے، محراب میں بم رکھا گیا، ڈیڈ باڈی کو دفن کیا گیا، رات کو بیٹے کے خواب میں آئے کہ اسٹل میری باڈی کا ایک پیس سامنے والے گھر کے دروازے پہ ہے، وہاں سے لا کر میری قبر میں ساتھ دفن کر۔ تو خیر، اور امام خمینی زندہ تھے اس وقت، تو انہوں نے ایک اسٹوری کوٹ کی ہے، اسٹوری نہیں ایک ایکچوئل بات ہے، فرماتے ہیں کہ جب میں نجف اشرف میں تعلیم حاصل کر رہا تھا، دیٹ مینز اس کو 100 سال ہو گئے، شہید دستغیب، مرحوم امام خمینی، آغائے عراقی، آغائے گلپائگانی، آغائے کوئی، ان سب کا ٹائم پیریڈ ساتھ تھا جب یہ لوگ جوان تھے۔ اس وقت کی بات ہے کہ جب میں نجف میں تعلیم حاصل کر رہا تھا تو ایک دن ہم اسٹوڈنٹس یہ ڈسکشن ہوا کہ امام کے جو 313 اصحاب یا کمپینین ہوں گے جو اصل میں امام کے کمانڈرز اور گورنرز بنے، یہ کس کوالٹی کے ہوں گے، اس میں ہم لوگ ہیں کہ نہیں، کون لوگ ہوں گے، اس کا کرائٹیریا کیا؟ اگر آپ فرض کیجئے یو ایس آرمی کو جوائن کرنا چاہیں تو آپ کو ایک طریقہ مل جائے گا کہ اس طریقے سے اپلائی کریں، یہ ایگزام دیں تو ہو جائیں گے۔ اگر امام کے 313 کو جوائن کرنا چاہے تو کیا طریقہ؟ اب یہ سوال کس سے پوچھو؟ مراجع تو اس قسم کے مسئلوں میں انٹرفیئر ہی نہیں کرتے،
حوضہ ہمارا جسٹائل یونیورسٹی ایک سائنس ڈپارٹمنٹ ہے، ایک اکنامکس ڈپارٹمنٹ ہے، پولیٹیکل سائنس ہے، مرجعیت کی لائن الگ ہے، تفسیر قرآن کے الگ علماء ہیں، نہج البلاغہ کے الگ ٹیچر ہیں، امام زمانہ پر ریسرچ کرنے والے الگ کا ان کے پاس چلتے ہیں. تو جو ٹاپ عالم تھے اس وقت کے، جو امام زمانہ پہ ریسرچ کر رہے تھے، بہت ہی مقدس، بہت ہی بزرگ، ان کے پاس گئے اور کہا کہ یہ ہمیں اس پرابلم کا سلوشن چاہیے. انہوں نے کہا مسئلہ ایسا ہے کہ میں بھی اس کا جواب نہیں جانتا، لیکن بہرحال ہمارا عقیدہ ہے کہ امام امام اول ہیں اور ہم کو دیکھتے بھی رہتے ہیں، میں ایک عمل کرتا ہوں جس سے امام کی ملاقات ہو جاتی ہے. آپ کو بھی پتا ہے، قم مسجد جمگران میں جائیے تو امام کی زیارت مل جاتی ہے. مدینے کی کوفے کے قریب مسجد صحرا میں جائیے، بلکہ کوفے کے قریب کا لفظ میں کہہ دوں گا تو آپ مسجد صحرا میں جائیں گے تو آپ کی نماز قصر ہو جائے گی، جبکہ وہاں فل پڑھائی جاتی. تو مسجد صحرا کوفے کے قریب نہیں، ناؤ اٹس پارٹ آف کوفہ، چنانچہ وہاں نماز پوری ہوتی ہے مسافر کی بھی. تو خلاصہ یہ ہے کہ مسجد صحرا میں جائیے تو امام سے ملاقات ہوتی. حج کے میدان میں ڈیورنگ عرفات ملاقات ہو جاتی. اسی طرح کچھ اور عمل کچھ اسپیشل ہیں، کہا کہ میں یہ عمل کرتا ہوں، یہ 3 دن کا عمل، اور اس عمل کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے اندر آپ عمل کریں یا فرسٹ یا سیکنڈ یا تھرڈ امام سے ملاقات ہو جائے. میں اسٹارٹ کرتا ہوں. اس کے لیے 3 دن روزہ بھی رکھنا ہوتا ہے، پوری رات عبادت کریں، پھر جب دوسرے روزے کا وقت آ جائے اس وقت میسیج مل جائے، نہیں ملا تو سیکنڈ روزے کے اختتام پر جب تیسرے کا وقت آئے تو ملے گا میسیج، ورنہ تیسرے روزے کے آخر. اچھا، یہ انہوں نے شروع کی. یہ سارے اسٹوڈنٹ نماز شب پڑھ کر فجر کی اذان سے کچھ پہلے ان عالم کے پاس پہنچتے تھے. بھائی اب دوسرا روزہ شروع ہونے والا ہے، پہلا روزہ کو مکمل، رات کی دعائیں مکمل، کوئی رپلائی، پہلے دن کا نو رپلائی، چلے واپس آ. پھر دوسرا دن اپنے حوضے میں جو پڑھنا ہے پڑھا، پھر رات گزاری، نماز عشاء پڑھی، تیسری سحری سے پہلے پہنچے، اینی رپلائی، نو رپلائی. اب یہ تھا کہ بس اب آخری دن ہے، اب تو کوئی نہ کوئی جواب آئے. تیسرے دن بھی روزہ ہو گیا، رات بھر کی عبادت ہوئی، نماز شب ہوئی، اب پہنچے وہاں. پتا ہے کہ اب نیکسٹ مارننگ کا روزہ نہیں ہے، اس عمل کا حصہ نہیں ہے روزہ. دروازے پہ نو عالم باہر ہے، لیکن آج ان کے آنے کا اسٹائل ہی الگ ہے. بہت پریشان، بہت ڈپریس، آنکھوں میں آنسو، چہرہ اترا ہوا، گھبرا کے کہا کہ اینی رپلائی. امام سے ملاقات تو نہیں ہوئی، لیکن میسیج ایسے طریقے سے آ گیا کہ میری سمجھ میں آ گیا کہ کون 313 کو جوائن کرے. اچھا بتائیے کیا میسیج؟ کہا میں 3 دن سے آج رات کی تیاری کر رہا تھا، پورا الرٹ بیٹھا تھا. آدھا گھنٹہ پہلے ابھی جسٹ بفور اتنی نیند آئی، اتنی نیند آئی، اتنی نیند آئی، ان یوزول ٹائم. یہ اتنے بزرگ عالم ساری زندگی رات بھر جاگ کے عبادت کر رہے ہیں. لگ رہا ہے کہ یہ نیند جو ہے نا نیچرل نیند نہیں ہے، زبردستی اللہ نیند بھیج رہا. کیا کریں، کنٹرول سے باہر ہو گیا، سو گیا. بستر میں نہیں، جیسے آپ لوگ دیوار سے ٹیک لگا کر سوتے ہیں، یا کچھ لوگ بیچ مجمے میں سوتے ہیں، یا جیسا میں نے لاسٹ ٹائم پڑھا تھا کہ میں نے بمبئی میں مجلس پڑھی، میں نے کہا بھائی آج مزہ آ گیا. ہر جگہ جاتا ہوں، کچھ لوگ سوتے، پورا مجمع آنکھیں کھول کے مجھے دیکھ رہا. تو بمبئی کے مومنین نے کہا مولانا ہم نے بھی نئی ٹیکنیک ایجاد کی ہے، ہم آنکھیں کھول کے سوتے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہم کیا کریں؟ تو ہم تو آنکھیں کھول کے ہم نے ٹریننگ لے لی. خیر وہ تو ہم سے محبت کرتے ہیں بہت زیادہ بمبئی کے مومنین. تو خلاصہ یہ کہ اب یہ کہ نیند آ گئی، وہ والی نیند کہ بس دیوار کے سارے آنکھ لگے، یہ مسلے میں بیٹھے آنکھ لگے. کہا میں نے خواب دیکھا، سپنا. گھر کے خواب عام طور پہ جھوٹے ہوتے ہیں، مگر یہ جو امام حسن کی ولادت کی مجلس اور رسول خدا کے خواب سے شروع ہوئی تھی. نہیں، کل جنگ بدر رسول خدا کا خواب آیا تھا، مجلس کا ٹاپک بنا تھا. آج خواب کے بعد ختم ہو گئی. دیکھا آنکھ لگ گئی. اور میں ٹریول کر رہا ہوں، یہ ایک سی کروز ہے یا سمندر کا سفر، جہاز پہ جا رہا ہوں. پہلے زمانے میں ایئر ٹریولنگ تو تھی نہیں، اور ایک دم سے میں نے دیکھا کہ فلڈ آ گیا، یہ سیلاب آ گیا، اور جہاز جو تھا سمندر کے اندر پیسنجر شپ کروز جو ہوتے وہ ایک مرتبہ ٹوٹ گیا، سب لوگ ڈوب گئے. میں اکیلا، مجھے لکڑی کا ایک تختہ ملا، میری جان بچ گئی. لیکن کوئی ڈیسٹینیشن نہیں، کوئی ڈائریکشن نہیں، کوئی کنٹرول میرا نہیں، میرا لکڑی کا تختہ بہ رہا. بیٹھے بیٹھے وہ ایک آئی لینڈ پر پہنچا. جیسے میں آئی لینڈ پر پہنچا میں نے خدا کا شکر ادا کیا، جان بچی. مگر جیسے ہی میں وہاں اترا بہت سارے لوگ دوڑے دوڑے آ رہے ہیں، پھولوں کے ہار لے. مبارک ہو، مبارک ہو، مبارک ہو، پھولوں کے ہار پہ ہار پہ ہار پہ ہار پہ نہ رہے.
جیسے ہمارے کراچی میں 2 موقعوں پہ بہت ہار پہنائے جاتے ہیں، ایک جب کوئی حج کر کے آتا اور ایک بقرعید کے دن جس جانور کو ذبح کرنا ہوتا، ذبح سے کچھ پہلے اس کے گلے میں بہت ہار ڈال کے تصویر کھنچوائی جاتی ہے۔ اچھا لوگ البم میں لگاتے ہیں، کبھی پہچاننا مشکل ہوتا ہے کہ بکرا کون ہے اور آدمی کون۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اتنے بڑے بڑے ہار دے کے لوگ چلے آئے اور گلے میں ہار پہ ہار، ہار مبارک مبارک مبارک، کانگریچولیشن، اور پتہ نہیں کیا بھائی کیا ہو گئے۔ کہا کہ آپ ہمارے بادشاہ بن گئے۔ ارے کیسے بن گئے بادشاہ؟ کہا کہ ہمارے یہاں کا یہ ٹریڈیشن ہے کہ جب بادشاہ مر جاتا اگر اس کے بعد بیٹا ہو اس کا تو بادشاہ بنتا، اور اگر اس کی خالی بیٹی ہو تو پھر جو فرسٹ آدمی ہمارے آئی لینڈ میں آتا ہے آفٹر ڈیتھ آف آور کنگ، اس کو ہم اپنا بادشاہ بنا لیتے ہیں، اپنے میں سے سلیکشن نہیں کرتے، ورنہ جھگڑے، ہنگامے، فساد، ڈویژن آف کمیونٹی۔ اور صرف یہ نہیں کرتے، پھر اس کی شادی بھی لڑکی بادشاہ کی بیٹی سے کر دیتے ہیں تاکہ شاہی خاندان سے ایک اٹیچمنٹ۔ اوہو، ایک نہیں 2 اتنی بڑی نعمتیں، بادشاہت بھی ملی اور شہزادی سے شادی بھی ملی۔ عام زندگی میں تو شاید کوئی جمعدار نہیں بھی نہ ملے، اور ایک شہزادی مل گئی، خوشی کے مارے پھول کے کھپا ہو ڈبل کیا۔ وہ عالم خود بتا رہے لفظ جمعدار نہیں تو میں نے کہا ان کا لفظ تھا بہت ہی کچھ پس طبقے کی عورت بھی نہ ملے۔ اب لے کے گئے، اب شادی کا تو کیا حال بیان کروں، یہ شادی کی ڈیٹیل آج جب ہوتی ہے تو نئے لوگوں کو اتنا شوق نہیں ہوتا جن کی آلریڈی شادی ہو چکی ہے۔ مولانا کوئی رکشا بھی پڑے ہو سکتا ہے، اچھا خیر وہ چھوڑیے، خلاصہ یہ کہ لے کے گئے، پہلے بادشاہ بنایا اور پھر شادی بھی ہو گئی۔ اور وہ شہزادی تھی، شہزادیاں ویسے ہی بڑی خوبصورت ہوتی، اور پھر تمام نیچرل اور آرٹیفیشل طریقے استعمال کر کے اس کو خوبصورت بنا دیا گیا۔ چنانچہ نکاح کے وقت اس کو دیکھا اور اس کے بعد اب کہا کہ یہ دلہن کا کمرہ جائے گی، اب بڑی خوشی کے عالم میں جا رہے ہیں، بادشاہ بھی بنے، اتنی خوبصورت لڑکی تھی۔ ابھی بڑے بڑے کمرہ کے اندر گئے، کمرہ بند کیا، 2 قدم بڑھے، سامنے بیٹھی ہے وہ بستر پر، دروازے پہ نوکری ہوئی۔ ایسے وقت پہ کوئی نوک نہیں کرتا ہے دولہا کو، تو ایک مرتبہ گھبرا کے گا کون ہے، آواز آئی امام آ گئے ہیں، تمہاری دعا تھی کہ امام آ جائے تو تم ان کو جوائن کرو گے۔ امام نے تمہیں بلایا، کہا کہ امام سے کہا بھی 2 منٹ ہے، 2 منٹ کم از کم دلہن تک پہنچ کے صحیح معنوں میں دیکھ تو لوں اس کو، کیونکہ جب نکاح کے وقت ہوتا ہے اس وقت دولہا نہیں دیکھتا، دنیا دیکھتی ہے دلہن۔ دولہا کی باری تو ذرا بعد میں آتی ہے، دوست آ گئے کہ ہمیں فوٹو کھنچوانا ہے، محلے والے آ گئے ہمیں فوٹو کھنچوانا ہے، کراچی میں فلیٹ جتنے بھی بلڈنگ میں فلیٹ والے لونڈے لپاڑے سب آ گئے کہ فوٹو ہماری ہو جائے، پتا نہیں دولہا کی باری تو کب آئے۔ تو خلاصہ یہ کہ اس سے پہلے جب نکاح ہو رہا تھا تو دنیا دیکھ رہی تھی، میں کہاں دیکھ رہا، اب موقع آگے بڑھے اور 2 قدم اور آگے بڑھے، پھر نوکی ہوئی، کون ہے، کہا امام آ گئے ہیں، تمہاری دعا کی وجہ سے تمہیں بلایا۔ کہا بابا امام جو ایک منٹ ہے، 1 منٹ میں خالی میں دیکھ کے آتا ہوں۔ 2 قدم اور آگے بڑھے، پھر 3rd نوکی، ارے کون آیا، کہا بھائی امام تمہیں بلا رہے ہیں، امام ظاہر ہو چکے ہیں، امام ویٹ کر رہے ہیں اپنا لشکر۔ کہا کہ میں ابھی آتا ہوں، لیکن دل میں خیال آیا مولا یا تو آپ 80 سال میرے دعا کی کبھی نہیں آنا تھا، تو اسی وقت آنا تھا جب میں دلہن سے 1 منٹ کے فاصلے میں رہ گیا، بس دل میں خیال آیا، کوئی عقیدہ نہیں بنایا، کوئی نیت نہیں، کہ خالی دل میں شیطان کا خیال۔ یعنی اچانک میری آنکھ کھلی، غسل مجھ پر الگ بازی ہو چکا تھا، اور یہ خواب جو میں نے دیکھا اور اسی وقت تم نے نوٹ کی، یہ امام کا میسج آیا۔ یہ نہیں آیا کہ تم لوگ میری آرمی جوائن نہیں کرو گے، 313 میرے وہ لشکری ہوں گے جن کا دماغ، جن کا دل، جن کے خیالات اس طرح سے میرے فرما بردار ہوں گے۔ دیکھیے آپ کے دل میں کوئی وسوسہ آ جائے، کوئی غلط خیال آ جائے، کبھی گناہ کا خیال آ جائے، وہ حرام تو نہیں، آپ گناہ گار تو نہیں، آپ کا اسٹیٹس بھی کم نہیں ہو، لیکن 313 وہ ہوں گے جن کا ایکشن تو چھوڑیے، دل اور دماغ بھی اس طرح سے امام کے ساتھ ہوں گے۔ یا اگر 1 منٹ رہ گیا ان کا اور ان کی دلہن کا فاصلہ اور امام نے بلایا تو وہیں سے مڑیں گے، اور حکم امام پر ذرا بھی آپ کو شک نہ ہو، یو آر امنگ 330۔ لیکن اگر اس اسٹیج پر نہ ہو، ہم کہیں چلے مولا ہم کو اسی 10,000 کی آرمی میں شامل کر لی، تو واٹ از دا بیسٹ وے ٹو جوائن امام صاحب؟ نماز، روزہ وغیرہ یہ سب بات کی چیز، امام کی آرمی کیوں آئے گی؟ پروموشن آف اسلام، پروپیگیشن آف دین خدا۔ اس کے اندر 313 کی بات نہیں کر رہا، وہ بہت بڑا اسٹیٹس ہے، 10,000 یا 7 ملین، اس میں وہ لوگ امام کو جوائن کریں گے جنہوں نے امام کے آنے سے پہلے پروموشن آف اسلام میں کوئی پارٹیسپیٹ کیا۔ امام کا جو مقصد ہے اسلام کو پھیلانا، وہ ساری دنیا میں پھیلا ہے، تم جہاں بیٹھے ہو وہاں پہ اسلام پھیلا۔ اگر خیبر میں تم یہ ذمہ داری ادا کرو تب وہ 7 ملین کی آرمی کو تم جوائن کرو گے، کیونکہ تم آلریڈی
امام کے مشن کو بہت اسمال اسکیل میں صحیح پورا کر رہے ہیں. پوچھا گیا مولا چھٹے امام سے آپ کہتے ہیں کہ آقا حسین دوبارہ آئیں گے, جہاد کریں گے یزید سے, یزید بھی دوبارہ آئے گا؟ کہا کہ ہاں. تو مولا کہ آقا حسین جب دوبارہ آئیں گے تو پورے 72 کربلا والے بھی آئیں گے؟ یہ ساری باتیں نیکسٹ ویک میں آ گئی, بس میں ختم کر رہا ہوں تقریب. کیا 72 بھی آئیں گے؟ کہا خالی 72 ہی نہیں آئیں گے. جب حسین فرسٹ ٹائم کربلا گئے تو 72 تھے, اب جو آئیں گے تو ملینز امام کی فوج ہوگی. مولا یہ کون سی فوج ہوگی؟ فرشتوں کی ہوگی. کہاں یہ وہ سب لوگ ہیں جو عاشورے سے لے کر ظہور امام زمانہ تک کربلا کی طرح اسلام کے لیے کوئی سیکریفائس دیتے چلے آ رہے ہیں. تو دو چیزیں ہمارے پاس آ گئی اور ہماری آج کی مجلس ختم ہو. امام زمانہ کی آرمی کو جوائن کرنا, پرپز آف امام زمانہ پروپیگیشن اینڈ پروموشن آف اسلام. پوری دنیا جو غیبت میں اس ذمہ داری کو اپنے شہر میں پورا کر رہا, وہ کرائٹیریا پر فلفل اتر رہا. نمبر 2, جو یہ چاہتا ہے کربلا والے آقا حسین کی آرمی کو جوائن کرے, اس دن 61 ہجری میں تو نہ تھا, اب جوائن کرے. تو جو حسین کی طرح سے ہر قربانی دینے کو تیار ہے, وہ امام کی جو سیکنڈ آرمی آنے والی ہے اس کو وہ جوائن کرے. اور یہ ذمہ داری مختلف طریقے سے فلفل ہوتی ہے, لیکن اس کے ون آف دا بیسٹ وے رسول خدا مدینے میں نئے مسلمان جو ہجرت کر کے آج آپ نے فلڈ والی کیفیت دیکھی, یہ والی کیفیت تھی کہ یہ مکے میں سب کچھ چھوڑ کے آئے, یہ سڑک پر بیٹھے تھے. پیغمبر کو تھوڑے سے فنڈ حضرت خدیجہ نے دیے تھے, یا رسول اللہ ان کے لیے مکان بنا دے. کرنا پہلے کام ہمارا ہے مسجد اور اسلامک سینٹر بنانا. بغیر مکان کے مومن رہ سکتا ہے, بغیر اسلامک سینٹر کے مومن نہیں رہ سکتا. یہ پیغمبر کی سیرت کا بہت اہم واقعہ ہے. ایک طرف وہ ریفیوجی بیٹھے ہوئے ہیں سڑکوں پر, جن کے پاس سر چھپانے کی جگہ نہیں ہے. پیغمبر نے کہا وہ ہیں 6 مہینے اور رہیں گے. لیکن مسلمان اور اسلام بغیر سینٹر کے کہیں نہیں رہ سکتا. پیغمبر نے بھی اسلام کا پروموشن اسی سے کیا. جیسا کہ مجھے کل پتہ چلا اور بڑی خوشی ہوئی کہ جعفریہ ہال والے سال میں صرف 2 مرتبہ, اور کئی ایسے ادارے ہیں جن کو ہر ویک اعلان کرنا پڑتا ہے, ہر منتھ اعلان کرنا پڑتا ہے, محرم کے ایوری ایکشن میں اعلان کرنا پڑتا ہے, صرف 2 مرتبہ فنڈ ریزنگ کرتے ہیں, ایک رمضان میں اور ایک محرم. جیسا کہ تقریر کے شروع میں نے کہا, رمضان امام زمانہ کا مہینہ, محرم آقا حسین کا مہینہ. ہمیں امام زمانہ کی آرمی کو بھی جوائن کرنا ہی کرنا, ہمیں آقا حسین کی فوج کو بھی جوائن کرنا ہی کرنا. اور دونوں کا یہ طریقہ ہے کہ جب وہ غائب تھے تو تم نے ان کے جہاد میں اپنا کیا حصہ شامل کیا. خدیجہ طاہرہ کی بیٹیوں نے اپنی ماں کی سیرت پر عمل کیا, اچھی خاصی خواتین اب نماز جماعت جوائن کرنے لگی. لیکن خدیجہ طاہرہ کا نماز جماعت کا عمل وہ سیرت خدیجہ کا ذرا سا کم مشہور حصہ. اہم مشہور حصہ تو یہ کہ خدیجہ نے سب کچھ نام اسلام پہ قربان کیا. خدیجہ طاہرہ کے بیٹے, خدیجہ طاہرہ کی بیٹی. لیکن بہت سے بچوں کو ہم کراچی میں پہچانتے بھی نہیں, کون انداز سے پہچان لیتے ہیں, آپ فلاں کے بیٹے رکھتے ہیں, آپ کے بابا کا بھی یہی طریقہ تھا. کسی کو پہچاننا ہو تو ٹرو چلڈرن آف خدیجہ طاہرہ کون ہے, سنت خدیجہ نظر آنی چاہیے. امام زمانہ کی آرمی 7 ملین والی اگر اس کو جوائن کرنا, جعفریہ ہال ایک تو ویسے ہی اس کی اپنی جو ڈیلی کی ایکٹیویٹیز یا روٹین کی ایکٹیویٹیز سال سال کی, کوئی ایکٹیویٹی بغیر فنڈز کے نہیں چلتی. آپ اپنا گھر نہیں بنا سکتے, آپ گاڑی نہیں خرید سکتے. یہ امام زمانہ کے مشن کا ایک حصہ, یہ آقا حسین کے کربلا کے جہاد کا ایک حصہ, یہ خدیجہ طاہرہ کی سنت کا ایک حصہ ہے. یہ مدینے میں پیغمبر کا پہلا عمل, پہلا میسج. چنانچہ بھی فنڈ ریزنگ کا سلسلہ شروع ہونے والا. میں مسائل بیان کرنے سے پہلے 2 منٹ خود آرام کروں گا. اس دوران انتظامیہ آپ حضرات سے ریکویسٹ کر رہی, گھر کے ان کا ذاتی کام نہیں ہے, کام اسلام کا, تو چاہے کہے یہ رہے لیکن گویا یہ سمجھیے, جیسے پیغمبر کی حدیث ہے نا, جب فقیر تمہارے سامنے ہاتھ پھیلائے سمجھو اللہ نے ہاتھ پھیلایا, اسے اللہ کا ہاتھ سمجھنا, فقیر کا ہاتھ نہ سمجھنا. چنانچہ بعض روایتوں میں اس کو بوسہ بھی دو, لیکن فقیر ہو, فقیر نہیں نہ ہو. تو خلاصہ یہ ہے کہ وہ بہت ساری چیزیں لوگ مکس کر دیتے ہیں, بلا وجہ بعد میں ہماری جان پکڑ دیتے ہیں. تو جب آپ لوگ سوچیے گا لے کے
اب چاہے وہ اپیل جو ہے وہ میری جانب سے ہو یا ٹرسٹ کی جانب سے، ہمارا کیا تعلق؟ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میرا ایک مکان بننے والا میلبرن میں محتاج ہوں میری مدد کی، یقیناً میں بھی اس پوزیشن میں تھا اور ابھی بھی ہوں، لیکن مجھے کوئی نہیں چاہیے، مجھے اس اللہ سے مل ہی رہی ہے امام زمانہ کی تو خیر. یہ جو بھی اپیل کی جا رہی ہے امام کے گھر کے لیے کی جا رہی ہے، اللہ کے گھر کے لیے کی جا رہی ہے، امام زمانہ کے مشن کے لیے کی جا رہی، کربلا کے جہاد میں ہمارا کیا رول ہونا چاہیے اس کے لیے کی جا رہی ہے. تو آپ حضرات اپنی اپنی حیثیت دیکھیں، اپنی اپنی حالت دیکھیں. پیغمبر نے فرمایا کبھی 1 درہم کا ثواب 1 لاکھ سے زیادہ ہوتا. یہ مشہور حدیث آپ کو معلوم ہے. خدا معلوم وہ کون بزرگ ہوں گے جنہوں نے $1 اس وقت دیا ہوگا جس لیے جعفریہ کی پہلے اینٹ رکھی جا رہی، اس وقت سے آج تک یہاں جتنی عبادتیں ہوئی ہیں اس کا ثواب ان کو ملا ہوگا. شیئر مارکیٹ کبھی چڑھتی ہے تو کبھی گر بھی جاتی ہے، انویسٹمنٹ بانڈ کے آپ نے کیے کبھی نقصان بھی ہوتا، اس میں کبھی نقصان نہیں ہوتا. قیامت تک جب بھی عبادت جعفریہ میں ہوتی رہی ہوگی اس کا ثواب ان پہلے والوں کو مل رہا. اور اس وقت جو لوگ اس میں حصہ لے رہے ہیں قیامت تک جب بھی جعفریہ میں کوئی عبادت ہوگی اس کا ثواب ان کو ملتا رہے گا. باقی ہر آدمی کو خود فیصلہ کرنا ہے. میں ایک لمحے کے لیے خاموش ہوتا ہوں. انتظامیہ آپ تک آ کے کچھ اپیل کرنے والی ہے. اس دوران فری ٹائم جو چینج اوور ہو رہا ہے آپ لوگ بآواز بلند درود بھیج دیں محمد والے. اور میں بہت ہی زیادہ اس کے اوپر ایک طرح کا ایمبریسمنٹ فیل کر رہا ہوں اور ریئلی سوری. انشاءاللہ اس کے بعد اتنی لمبی تقریر نہیں ہوگی. گھنٹہ تو ذہن میں رکھیے گا. اتنا بھی اگر آپ نہیں سن سکتے ہیں تو پھر میری طرف سے بھی دوبارہ سنسیئر اپولوجی کہ میں 1 گھنٹے سے کم نہیں پڑھ سکتا، لیکن اتنا لیٹ نہیں ہوگا چاہے کوئی ویک اینڈ ہی کیوں نہ ہو. اور انشاءاللہ آپ حضرات پہ پلیجز کریں گے تو مجھے یقین ہے کہ آپ اس کو پورا کریں گے. اور میں بھی یہی کوشش کروں گا کہ میرا وعدہ ایسا وعدہ نہ بنے جیسے بعض جگہوں پہ ڈونیشن کے وقت لوگ وعدے کر لیتے ہیں اور بعد میں بھول جاتے ہیں. تو مولانا یہ ہم نے آپ ہی سے تو سیکھا. تو کم از کم یہ والی بات مجھ سے نہ سیکھیے اگر کبھی میں آگے چل کے غلطی بھی کر دوں. اور اسی حوالے سے ایک دوسری بات بھی سن لیجیے کہ تقریر لمبی ہونے کی وجہ سے میں خود بھی اب اپنے آپ کو اتنا اسٹرانگ فیل نہیں کر رہا کہ 45 منٹ کوسچن آنسر کر سکوں. تو 30 منٹ کا سیشن ہوگا. تقریر کے بعد 10 منٹ کا گیپ ہوگا، پھر 30 منٹ کا سیشن ہوگا. 2-3 منٹ 4 منٹ زیادہ ہو سکتے ہیں، لیکن جو ہمارا ذہن میں جو ہمارے پلاننگ ہے وہ 30 منٹ کی. یہ آل محمد کے ماننے والے ہوتے ہیں کہ ان میں سے پتہ نہیں کتنے اور کس کس نیکی کے کام میں خرچ کر رہے ہوں گے، لیکن جہاں پر کوئی نیکی کا نیا موقع آتا ہے یہ لوگ پیچھے نہیں ہٹتے. اور ایک بات میں یہ بتا دوں کہ میں نے کہا نا بہت سارے اور بھی پروجیکٹ ہیں. فطرے کے بارے میں تمام مراجع کا ایک فتویٰ، یہ فطرہ آدمی کو لوکل خرچ کرنا، جہاں رہنے والا ہے حتی الامکان وہاں کوئی غریب ہی نہ ہو تو الگ بات ہے کہ اسلام جو ہے نا چیریٹی کے کاموں میں بیلنس کا قائل ہے. نہ ایسا ہو کہ ساری کی ساری چیریٹی باہر چلی جائے، نہ ایسا ہو کہ ساری یہاں پہ ہو. اور پاکستان کا مثلا فلڈ کا مسئلہ اور پاکستان کے فلڈ نے عراق کے ان بیواؤں اور یتیموں کے پرابلم کو کچھ دیر کے لیے ہمارے دماغ سے نکال دیا کہ جن کے لیے روزانہ سمجھے فلڈ کا ایک مسئلہ ہے، جن کے لیے روٹی اس وقت دنیا کی سب سے بڑی دولت بن کے رہ گئی. ہم رب العالمین، ہم خدا تو ہیں نہیں کہ دنیا کے ہر غریب کی مدد کو پہنچ جائے. ہر آدمی کی اپنی ایک کیپیسٹی ہوتی ہے اور اسلام نے اس کا خیال رکھنے کو کہا. تو بیلنس طریقے سے چلنا ہے. یہاں کی ضروریات بھی پوری ہونا، پاکستان میں فلڈ آیا وہاں کا بھی خیال کرنا، عراق کی وہ بیوائیں اور یتیمیں جن کو 40 سال ہو گئے صدام کا زمانہ شروع ہونے سے آج تک اس پہ، ان کا اپنا ایک امتحان. اور جتنی جس کی حیثیت ہے، جو حدیث میں نے پڑھی کبھی 1 لاکھ سے زیادہ ایک کا ثواب بن جاتا، تو سارے کے سارے فنڈز ایک طرف جائیں اس کو اسلام پسند نہیں کرتا. یہاں جعفریہ ہال بھی آپ کی ضروریات کا محتاج ہے، اس کا بھی آپ کو خیال کرنا. اور پاکستان میں جہاں جتنا ہے، لیکن اس میں سے بھی عراق کے مومنین کی عید، وہ بیواؤں کی اور یتیموں کی عید، وہ بھی اپنی جگہ آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے. اب ہوتا یہ ہے کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں
یہ سمجھنا مجھے اس وقت نظر آ رہا ہے کہ جن کا دل چاہتا کہ اللہ ان کو اتنا دے کہ وہ ہر جگہ کی ضروریات کو پورا کر سکے، تو اس کا ایک ہی طریقہ، ہم اور آپ اللہ نہیں ہیں کہ کبھی اس پوزیشن میں آ جائے، ایک ہی طریقہ، امام زمانہ کو جتنے جلدی آپ ظاہر کرا لیں گے آپ کا سولوشن دور ہو جائے۔ امام یقیناً اس پوزیشن میں کہ ایک آدمی ہوگا لیکن وہ ساری دنیا کی تمام ضروریات کو اسی وقت پورا کر رہا ہوگا، تو ابھی جتنی آپ کی حیثیت ہے اتنا آپ کریں، اور اصل جو ہے یہ تمام پرابلم سننے کے بعد آپ کے ذہن میں پھر وہی آپ کا ٹارگٹ آنا چاہیے کہ ہمارا ٹارگٹ ہے امام زمانہ کو ظاہر کروانا۔ یہ اللہ کے ہاتھ میں کم ہے یا آپ کے ہاتھ میں زیادہ؟ یہ لاسٹ ویک کی تقاریر کا عنوان ہو، یہاں اس وقت جس کی جتنی حیثیت ہے وہ اتنا اسلام کے لیے قربانی۔ یہ کربلا کا میسج، کربلا کا میسج سیم میسج کہ ایک چھوٹا بچہ بھی یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ میں اکیلا لشکر یزید کا کیا مقابلہ کر سکتا، ایک 90 سال کا بوڑھا نہیں کہہ رہا تھا کہ آقا حسین میرے سامنے فل فلیج ٹرینڈ آرمی ہے، میں 90 سال کا اتنا ویک کہ میرے ہاتھ اتنے کانپ رہے ہیں کہ نہ تیر پھینکا جائے نہ تلوار پکڑی جائے، میں کیا کر لوں گا؟ بلکہ کربلا میں الٹا ہی ہو رہا کہ جو کسی طرح کی جنگ میں حصہ لینے کے قابل نہیں تھے وہ بھی دوڑ دوڑ کے آ رہے تھے، آقا ہمارا بھی پارٹیسپیشن ہونا چاہیے۔ حتیٰ حسین منع کر رہے ہیں وہ واپس آ رہے، غلام حبشی جون کو بھیجا گیا وہ واپس آ گیا، قاسم بار بار چچا سے پوچھ رہا ہے کہ چچا کل کے جہاد میں میرا حصہ کیا ہوگا، اور حسین جواب نہیں دیتے، پوچھتے یا بنیا کیف عندک الموت۔ 90 سال کا بوڑھا سعید ابن جبیر، مولا میں نے آپ کے بابا کے ساتھ زندگی گزاری، آپ کے بھیا حسن کے ساتھ، میں تو آپ کے نانا کا زمانہ دیکھے ہوئے ہوں، مجھے بھی اپنے جہاد میں شریک کیجئے۔ حسین نے کہا سعید تم میرے بزرگوں کی نشانی ہو، تمہارا بدن اتنا کمزور ہے، 90 سال کی عمر ہے، کمر جھک رہی ہے، ہاتھوں میں راشا ہے، جاؤ تم گھر میں بیٹھ جاؤ، تمہارے لیے اس میدان جہاد میں آنا ضروری نہیں ہے، اور اگر آ جاؤ تو کرو گے کیا؟ کہا میں کچھ اور نہیں کر سکتا، تو اپنے سینے کو ایک ڈھیل اور شیلڈ تو بنا سکتا ہوں، آپ نماز پڑھیں گے میں اپنے سینے پہ تیر روک تو سکتا ہوں نا، جہاد میں میرا یہی حصہ ہو تو میرے لیے کافی ہے۔ ربا رات بھر رو رہی ہے شب عاشور، ہر بیوی خوش ہو رہی ہے، ربابی کی آنکھوں میں تو آنسو ہیں۔ حسین نے پوچھا رباب تم کیوں رو رہی ہو؟ کہا اس لیے رو رہی ہوں کہ میرا بیٹا اتنا چھوٹا ہے کہ اس کو گھٹنوں کے بل چلا کے بھی میدان جہاد میں نہیں جا سکتی ہوں، آئے کل کے جہاد میں میرا حصہ کیا ہوگا؟ کربلا کے اندر منع کیا جا رہا، اور اس طرح سے سعید ابن جبیر کربلا کا سب سے بوڑھا مجاہد ہے، علی اصغر کربلا کا سب سے ننھا مجاہد ہے، سعید بول سکتا ہے، اصغر بول نہیں سکتا۔ حسین نے کہا سعید تم کیا کرو گے؟ کہا میں سینے پہ تیروں کو روکوں گا، اور اصغر تو بول بھی نہیں سکتا، مگر جب حسین نے ٹیلے پہ کھڑے ہو کے کہا حل من ناصر ینصرنا، خیمے سے رونے کی آواز آئی، حسین تقریر روک کے خیمے میں گئے، زینب رو کیوں رہی ہو؟ کہا بھیا ادھر تو نے کہا حل من ناصر، اصغر نے اپنے آپ کو گہوارے سے زمین کربلا پہ گرا دیا۔ سعید جو زبان سے کہہ رہا ہے آقا تیرا یہ مجاہد سینے پہ تیر روکے گا، اصغر وہی عمل سے کہہ رہا ہے آقا ابھی تیرا ایک مجاہد زندہ ہے، بہت چھوٹا ہے، بہت کم سن ہے، مگر جب تک اصغر زندہ ہے حل من ناصر کی فریاد نہ کرنا۔ سعید نے سینے پہ تیر لیا اور اصغر نے گلے میں تیر لیا، مگر اس طرح سے اصغر کے گلے میں تیر لگا کہ زمین و آسمان کانپنے لگے۔ حسین کے ہاتھ میں اصغر کا خون آیا، آسمان کی جانب اچھالنا چاہتے ہیں، آسمان تھرا گیا۔ آقا یہ بے گناہ خون ادھر نہ آنے پائے ورنہ قیامت تک بارش نہیں ہوگی۔ زمین پہ پھینکنا چاہا، زمین تھرا اٹھی۔ آقا یہ بے گناہ خون کا ایک قطرہ زمین پہ نہ آنے پائے، قیامت تک کوئی سبزہ نہ اگے گا۔ حسین کیا کرے؟ وہ خون اپنے چہرے پہ یہ کہتے ہوئے مل لیا انکار آسماں کو ہے راضی زمین نہیں، اصغر تیرے خون کا ٹھکانہ کہیں۔
الا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بعض علماء کا ایک جملہ بھی ہے کہ مصائب علی اصغر سن کے جس طرح سے فاطمہ زہرا زار و قطار ہوتی ہے وہ قبولیت دعا کا بہترین مرحلہ ہوتا۔ پروردگارا معصوم علی اصغر کے اس خون ناحق کا واسطہ، پروردگارا علی اصغر کی اس معصومہ اور مظلومہ دادی فاطمہ زہرا کے مصائب کا واسطہ، جو لوگ آپ کی مجلس میں ہیں ان کو دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما۔ خداوندہ ان کی تمام دعائیں، تمام حاجتیں اس خون ناحق کے طفیل میں قبول فرما، اور دنیا میں جہاں جہاں اصغر کے چاہنے اور ماننے والے پھیلے ہوئے ہیں خصوصاً عراق اور پاکستان کے ان مظلوم شیعان حیدر کرار کی مدد فرما۔ اصغر پہ ظلم کرنے والا ہر مولا دعائے زین العابدین کے نتیجے میں جس طرح اسی دنیا میں واصل جہنم ہوا، ان مظلوم شیعان حیدر کرار پر ظلم کرنے والوں کو اسی دنیا میں ان کے مظالم کی سزا دیتے ہوئے کیفر کردار تک پہنچا۔ ہمارے بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما، خصوصاً برادر محترم حیدر ظاہر۔ خداوندہ ہمارے مرحومین خصوصاً حاضرین مجلس کے خاندان کے مرحومین اور جن کی جانب سے آج افطار کا اہتمام ہے اس خانوادے کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما۔ ہم میں جو روزگار کی پریشانی میں مبتلا ہیں ہر صاحب ایمان کو سکینہ کی بھوک اور